بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے آپ کے لیے عمران سیریز کی کہانی X2، تحریر مظہر کلیم MA، آواز رحمان خان۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا نشان بھی دبائیں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ ایک نئی کہانی سنی ہے، صفدر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا؟ جولیا نے حیرت آمیز لہجے میں پوچھا۔ X2 عمران کو سیکرٹ سروس میں شامل ہونے پر زور دے رہا ہے۔ اچھا، یہ واقعی نئی بات ہے، تمہیں کس نے بتلایا؟ عمران خود بتا رہا تھا۔ بکواس کرتا ہے، X2 کو کیا ضرورت ہے اس کی منتیں کرنے کی جبکہ وہ خود اس سے کام لیتا ہے؟ ہو سکتا ہے X2 کو کوئی خیال آ گیا ہو، اسی بنا پر اس نے عمران سے کہہ دیا ہو۔ نہیں، X2 کبھی کسی کی منت نہیں کرتا، وہ صرف حکم دینے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور ہم جیسے لوگ بمائے عمران کے اس کا حکم ماننے کے لیے۔ مگر عمران بھی X2 سے کم تو نہیں، ہماری تو اور بات ہے۔ مگر عمران؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب X2 سے بھی دو جوتے آگے ہیں، تم خواہ اس کی حمایت کرتے ہو صفدر۔ اس کا اور X2 کا کیا مقابلہ؟ X2 ہر حال میں اس سے آگے ہے، عمران کو تو وہ کٹ پتلی کی طرح نچاتا رہتا ہے۔ جولیا کلم کلا X2 کی حمایت میں ڈٹ گئی۔ یہ بحث جولیا کے فلیٹ میں ہو رہی تھی۔ کافی دنوں سے کوئی کیس سیکرٹ سروس کے پاس نہیں تھا، اسی لیے آج کل سب ممبرز ایش کر رہے تھے، اسی لیے وقت گزاری کے لیے صفدر جولیا کی طرف چلا آیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، مگر عمران کی صلاحیتوں کا تمہیں اور مجھے ہر کسی کو اچھی طرح اندازہ ہے، وہ مافوق الفطرت ذہن کا مالک ہے۔ اس سے پہلے کہ جولیا کوئی جواب دیتی، کال بیل زور زور سے بجنے لگی۔ میں دیکھتا ہوں۔ پھر صفدر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا تو باہر کیپٹن شکیل موجود تھا۔ ہیلو شکیل، آج کیسے اپنے فلیٹ سے باہر نکلے؟ آپ بھی یہی ہیں، بڑی خوشی ہوئی۔ ہیلو جولیا، کیا ہو رہا ہے؟ بس صفدر سے بحث ہو رہی تھی۔ اچھا، ویری گڈ۔ کس موضوع پر بحث ہو رہی تھی؟ عمران اور X2 کے موضوع پر۔ بہت خوب، بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ پھر صفدر نے کیپٹن شکیل کو بھی زیر بحث موضوع کے متعلق سابقہ گفتگو سے آگاہ کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جولیا نے کیپٹن شکیل سے پوچھا۔ وہ شاید کیپٹن شکیل کو اپنی حمایت میں لینا چاہتی تھی۔ بھائی میرا جہاں تک خیال ہے بس ایسے عجیب سا ہے۔ میں نے شروع میں X2 کے متعلق بڑا سوچا تھا کہ ان کا اصل روپ کیا ہے، مگر بعد میں مجھے یہ خیال ترک کرنا پڑا کیونکہ میں اس کوشش میں ہر طرح سے ناکام رہا۔ میں X2 کو نہیں سمجھ سکا۔ ویسے اس بحث کے متعلق میرا خیال ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ٹکر کے ہیں۔ X2 صرف اسی لیے عمران سے آگے ہے کہ اس کی شخصیت پر پردہ پڑا ہوا ہے، اسی لیے وہ ہمارے لیے ایک افسانوی کردار بن گیا، جبکہ عمران ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اسی لیے اس کی شخصیت پر اسرار نہیں رہتی، ورنہ میرے خیال میں دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں۔ ایک بات ہے جولیا، ابھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے۔ ہم ہیں تو فارغ، کیوں نہ اپنی طرف سے ایک کیس پر تحقیق شروع کر دیں؟ صفدر کے چہرے پر ایک عجیب سی سرخی چھا گئی۔ کیا کیس؟ جولیا اور کیپٹن شکیل دونوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہم مل کر X2 کی اصل شخصیت کا کوچ لگانا شروع کر دیں، آخر کسی نہ کسی طرح یہ سسپنس تو ختم ہو۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، مگر X2 ناراض ہو گیا تو؟ جولیا X2 کی ناراضگی سے خوفزدہ تھی۔ X2 کو پتہ ہی نہ چلنے دیا جائے اور بالکل نجی طریقے سے کام شروع کیا جائے، حتیٰ کہ عمران تک کو بھی نہ بتلایا جائے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم X2 کے متعلق تحقیق کریں اور X2 کو پتہ نہ چلے؟ کیپٹن شکیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اسے ٹاپ سیکرٹ رکھا جائے، اسی لیے تو میں عمران کو بھی درمیان میں نہیں لانا چاہتا، ورنہ اگر عمران ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ تحقیق کی ضرورت ہی نہیں۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ عمران اچھی طرح جانتا ہے کہ X2 دراصل کون ہے، صفدر نے کہا۔ تو کیا صرف ہم تینوں ہی اس کیس پر کام کریں؟ جولیا بھی شاید اس کام پر رضامند ہو گئی تھی۔ نہیں، ساری ٹیم کو سوائے عمران کے اس کیس میں شامل کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، میں اس کیس پر رضامند ہوں، لیکن میری ایک تجویز ہے کہ اس کیس کی انچارج مس جولیا ہی ہو۔ کیپٹن شکیل نے تجویز دی۔ نہیں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، میں صفدر کا نام تجویز کرتی ہوں۔ یہ سیکرٹ سروس کا کیس نہیں، ہمارا اپنا ذاتی کیس ہے۔ جولیا شاید X2 کے عطاب سے خوف زدہ تھی۔ ایسا کریں کہ سارے ممبران ایک خفیہ میٹنگ کریں اور پھر سب مل کر اپنا انچارج بھی منتخب کر لیں اور اس کیس کا لائحہ عمل بھی۔
اور پھر ان دونوں نے اس بات کی تائید کی۔ ویسے تینوں کے چہرے تجسس اور اشتیاق سے سرخ ہو گئے تھے، کیونکہ ان سب کی فردن زبردست خواہش تھی کہ ایکس2 کی اصل شخصیت سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ مس جولیا، آپ اپنی طرف سے سب ممبران کو کال کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ اس میٹنگ کے لیے ہیل پارک کیفے مناسب رہے گا۔ اچھی جگہ ہے صفدر، ہمیں ہر قیمت پر اس میٹنگ کو عمران اور ایکس2 کی نظروں سے بچانا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پھر جولیا نے ریسیور اٹھا کر فردن سب ممبروں کو ٹیلی فون پر ایک نجی میٹنگ ہیل پارک کیفے میں ہونے کی اطلاع دی، اور خاص طور پر اس بات کی ہدایت کی کہ اس میٹنگ کا عمران کو پتہ نہ چلے۔ سب ممبروں نے میٹنگ میں شرکت کی حامی بھر لی۔ کل صبح 11 بجے کا وقت مقرر ہوا۔ آپ تشریف رکھیں، میں چائے بنا لاؤں۔ اس کیس کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ جہاں تک میرا خیال ہے ایکس2 کی اصل شخصیت کا علم وزارت خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان کو ضرور ہوگا، اسی لیے پہلے ان کا فون ٹیپ کیا جائے، صفدر نے کہا۔ ویری گڈ آئیڈیا۔ جواب نہیں صفدر تمہارا، تم نے بڑا بنیادی نقطہ سوچا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہمیں مزید تحقیق کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیپٹن شکیل نے اچھل کر جواب دیا۔ صفدر کی تجویز اس کے دل کو لگی تھی۔ اتنے میں جولیا چائے لے کر آ گئی اور پھر سب نے چائے کی چسکیاں لینی شروع کر دی۔ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں ایک بڑی میز کے گرد اس وقت 4 آدمی بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور اس کے باہر باوردی ملٹری پولیس بڑے چوکنا انداز میں پہرا دے رہی تھی۔ دروازے کے اوپر باہر سرخ بلب جل رہا تھا، جس سے ظاہر تھا کہ کمرے میں انتہائی خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ درمیان میں بیٹھے ہوئے ایک انتہائی لہیم شہیم مگر ادیڑ عمر کے آدمی نے جو سر سے قطعی گنجا تھا اور جس کے چہرے پر ایک پروقار سی سنجیدگی طاری تھی، میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، میں ہر قیمت پر ایکس2 کی اصل شخصیت کا پتہ چلانا چاہتا ہوں۔ یہ ایکریمیا کی سرکاری خفیہ تنظیم DIA کا چیف ڈولف روس تھا۔ DIA ایکریمیا کی طاقتور ترین تنظیم تھی، جس کی وسیع جال مکڑی کی طرح دنیا کے ہر ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ ہر ملک کی حکومت اس تنظیم سے لرزہ برندام تھی، کیونکہ اس کا ایک اشارہ حکومتوں کی قسمتیں بدلتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے لیے ایکس2 کی اصل شخصیت کا پتہ چلانا انتہائی مشکل ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ ایکس2 کے مقابلے میں ہم ناکام رہیں، اسی لیے ہمیں بڑی سنجیدگی سے اور انتہائی ہوشیاری سے اپنا جال ڈالنا چاہیے۔ پاس بیٹھے ہوئے ایک درمیانے جسم کے مگر انتہائی کرخت چہرے کے مالک جان ٹاک میلر، جو ایکریمیا کی سیکرٹ سروس کا چیف تھا، بولا۔ وہ شاید محتاط اس لیے رہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے اس کے 3 بہترین سیکرٹ ایجنٹ پاکیشیا میں ایکس2 کے ہاتھوں زندگی کی سرحد عبور کر کے موت کی وادیوں میں گم ہو چکے تھے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں کرنل؟ ہم جو بھی منصوبہ تیار کریں گے اس کی تمام جزیات پر غور کیا جائے، تبھی اس منصوبے کی منظوری دی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر بیٹھے ہوئے ایک بنمانس کی مانند لمبے اور دبلے آدمی نے کہا، جس کی طوطے جیسی ناک اس کی تمام چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ بلیک کلارک تھا، ایکریمیا کا شیطان، جس کی عیاریوں سے دنیا پناہ مانگتی تھی۔ میرے خیال میں ہم جتنی زیادہ اس منصوبے کو اہمیت دیں گے، اتنا ہی یہ منصوبہ ہمارے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ اس کیس کو سرے سے اہمیت ہی نہ دی جائے، بس کسی A1 سیکرٹ ایجنٹ اور بلیک کلارک کو وہاں بھیج دیا جائے، وہاں یہ اپنی مرضی سے موقع محل دیکھ کر کام کریں۔ مجھے امید ہے اس طرح یہ جلدی کامیاب ہو جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر بیٹھے ہوئے ایک منخنی سے آدمی، جس کی آنکھوں میں فراست کی چمک تھی، بولا، نہیں مسٹر رینکن، یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ جان ٹاک میلر نے ناخوشگوار لہجے میں انٹیلیجنس کے چیف مسٹر رینکن سے کہا، تو میں اسے کب غیر اہم کہہ رہا ہوں؟ کیا بلیک کلارک اور A1 سیکرٹ ایجنٹ کسی غیر اہم کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں؟ رینکن نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں مسٹر رینکن کی تجویز پر تفصیلی بحث کر لینی چاہیے۔ ڈولف نے ان دونوں کی بحث ختم کرانے کے لیے کہا، بحث کیا کرنی ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ساتھ ایک ذہین سیکرٹ ایجنٹ بھیج دو، میں ایسا جال پھینکوں گا کہ ایکس2 خود اپنی شخصیت کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے مسٹر جان ٹاک میلر، آپ اپنے سیکشن کے ظہیر ترین ایجنٹ کو اس مشن پر تعینات کر دیں۔ وہاں آپ لوگ میرے سیکشن کی مدد بھی لے سکتے ہیں، میں آرڈر بھجوا دوں گا، ڈولف نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اور جان ٹاک میلر، جو خاموش بیٹھا تھا، اپنے سیکرٹ ایجنٹوں کا تصور میں انتخاب کر رہا تھا، اچانک بول پڑا، ویری گڈ، نمبر 0A1 اس کام کے لیے بے حد مناسب رہے گا۔ 0A1 یعنی شارپ وائلی کے متعلق تم کہہ رہے ہو؟ ہاں، وہ اور بلیک کلارک اگر مل کر کسی کیس پر کام شروع کر دیں تو اس کیس کی ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، جان ٹاک میلر نے فخریہ لہجے میں کہا۔
مگر وہ تو سیکرٹ مشن بلینک پر گیا ہوا ہے. مجھے آج ہی اس کا ٹیلی گرام ملا ہے کہ وہ اس مشن سے فارغ ہو گیا ہے. پھر ٹھیک ہے, ہم شارپ وائلی اور بلیک کلارک کو یہ مشن سونپ دیتے ہیں. اور پھر سب نے اس فیصلہ کی بھرپور انداز میں توثیق کر دی. چنانچہ فیصلہ ہوتے ہی کاغذی کارروائی مکمل کی گئی اور پھر سب نے اس پر دستخط کر کے میٹنگ ختم کر دی. بلیک کلارک, آپ کو X2 کی فائل بھیج دی جائے گی اور مسٹر جان ٹاک میلر, آپ فوراً شارپ وائلی کو طلب کریں تاکہ وہ جلد از جلد اپنے اس نئے مشن پر روانہ ہو جائے. ڈولف نے آخری احکام جاری کیے اور پھر میٹنگ برخاست ہو گئی. گزشتہ کئی دنوں سے سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کام نہیں تھا, اسی لیے عمران کے شب و روز آج کل بیکاری میں ہی گزر رہے تھے. زیادہ بوریت ہوتی تو وہ سپر انٹینڈنٹ فیاض کی گردن پر سوار ہو جاتا. سپر فیاض کی جان آج کل اس نے عذاب میں ڈال رکھی تھی اور فیاض بڑی سنجیدگی سے ڈپارٹمنٹ سے طویل رخصت لینے پر غور کر رہا تھا. عمران آج اپنے فلیٹ سے یہی سوچ کر نکلا تھا کہ آج سپر فیاض کو دفتر سے اٹھا کر کسی ہوٹل میں لے جائے گا, مگر اچانک ہی وہ سپر فیاض کے دفتر کی طرف جانے کے بجائے سر رحمان کے کمرے کی طرف چل پڑا. بس دماغی روتی بہک گئی سو بہک گئی. عمران صاحب, کہیں گیدڑ کی موت اور شہر کا رخ والا حشر نہ ہو. خود ہی اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا. جلد ہی وہ سر رحمان کے دفتر پہنچا. کمرے کے باہر بیٹھا باوردی چپڑاسی اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا. عمران کی طبیعت کو وہ اچھی طرح جانتا تھا, مگر آج عمران کو ادھر کا رخ کرتے دیکھ کر اسے بے حد اچنبھا ہوا. کیا میں صاحب کو آپ کی آمد کی اطلاع دے دوں؟ چپڑاسی نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا. میں خود مجسم اطلاع ہوں, عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور پھر پردہ ہٹا کر کمرے میں داخل ہوا. سر رحمان آفس میں اکیلے بیٹھے کسی فائل کے مطالعے میں غرق تھے. ان کی میز کے قریب پہنچ کر عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا, کیا میں اندر آ سکتا ہوں جناب؟ اس کے چہرے پر حماقتیں چھما چھم برس رہی تھیں. سر رحمان اس کی آواز سن کر یوں چونکے جیسے ان کے پاؤں میں کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو. وہ ایک لمحے تک بغور عمران کو دیکھتے رہے جیسے سمجھ نہ سکے ہوں کہ عمران کی اس غیر متوقع آمد کو کیا معنی پہنائے. پھر ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیلتے چلے گئے. گیٹ آؤٹ, یہ آفس ہے, بنگڑ خانہ نہیں. باقاعدہ اطلاع دے کر اندر آؤ. سر رحمان کا چنگیزی خون جوش میں آ گیا, اور ویسے بھی وہ دفتری رکھ رکھاؤ کے سلسلے میں انتہا پسند واقعہ ہوئے تھے. بنگڑ خانہ کیا ہوتا ہے ڈیڈی؟ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ. انہوں نے چپڑاسی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی. ادھر عمران بھی آخر انہی کا بیٹا تھا, چنانچہ اس نے بڑے اطمینان سے کرسی گھسیٹی اور یوں اس پر بیٹھ گیا جیسے سر رحمان نے بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا ہو. گھنٹی کی آواز سنتے ہی چپڑاسی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا, اور پھر اس سے پہلے کہ سر رحمان کچھ بولتے عمران بول پڑا, چائے لاؤ اور ساتھ کچھ کھانے کو بھی, میں نے پچھلے ہفتے سے ناشتہ نہیں کیا. چپڑاسی انہی قدموں سے واپس لوٹ گیا. سر رحمان بے بسی سے ہونٹ کاٹ رہے تھے, کیونکہ چپڑاسی کے سامنے وہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے تھے جس سے ان کا وقار گرتا, اور عمران سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ دیتا. لہٰذا صرف بے بسی سے ہونٹ کاٹنے میں ہی انہوں نے عافیت سمجھی. چند لمحوں تک خاموشی طاری رہی. عمران بغور سر رحمان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. سر رحمان کا چہرہ اب معمول پر آتا جا رہا تھا. شاید وہ غصہ ضبط کرنے میں کامیاب ہوتے جا رہے تھے. تم کس لیے یہاں آئے ہو؟ ڈیڈی, آپ جانتے ہیں کہ اولاد کے حقوق آپ پر کتنے ہیں, مگر آپ کوئی بھی فرض پورا نہیں کرتے. خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیوں, کیا ہوا؟ عمران نے موضوع ہی ایسا چھیڑا تھا کہ سر رحمان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ہونا کیا ہے سوچئے تو. آپ کا لڑکا اور پھر ننگا, آپ کا عمران اور پھر ویران, آپ کا بیٹا, اوہو بیٹا. عمران نے باقاعدہ نظم پڑھنی شروع کر دی. شٹ اپ, یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ ڈیڈی, یہ بکواس نہیں, میری زندگی کی اٹل حقیقت ہے. پچھلے ہفتے سے میں نے ناشتہ نہیں کیا. پچھلے 3 دن سے دوپہر کا کھانا بھی گول ہو چکا ہے, اور کل سے رات کا کھانا بھی بند کر دیا. چائے نہیں پیتا, شراب کبھی خواب میں بھی نہیں پی. صرف چیونگم کا شوق تھا, وہ بھی اب بند کر دی ہے کیونکہ اس میں بھی ملاوٹ شروع ہو چکی ہے. ایک جوڑا کپڑوں کا رہ گیا ہے جو اس وقت پہنے ہوئے ہوں. فیاض فلیٹ کا کرایہ لینے کے لیے سود خور پٹھان کی طرح دوبارہ میری گردن پکڑ چکا ہے. سلیمان نے پچھلے سال سے تنخواہ نہ ملنے پر بھوک ہڑتال کر رکھی ہے. تنگ آ کر میں نے فلیٹ کی تالا بندی کر دی. اب وہ مزدور یونین کے پاس میرے خلاف ریزولوشن پاس کرانے کے لیے جا رہا ہے. اب بتلائیے کہ میں کیا کروں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا بیٹا عمران کس حال میں ہے؟ کبھی 100-200 روپے نہیں دیے تاکہ کم از کم میں 1-2 فلمیں ہی دیکھ کر وقت گزار سکوں. اس سے تو اچھا ہوتا کہ میں کسی مزدور کا بیٹا ہوتا. اب لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں
کہ इंटेलिजेंस के चीफ का बेटा और फिर नंगा चीची। इमरान की आंखों से बाकायदा आंसू बहने लगे और आवाज भीख मांगने वाली हो गई। सर रहमान शशदर बैठे थे। वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि ये हकीकत है या इमरान ने उन्हें तंग करने के लिए कोई नया तरीका सोचा है। फिर चपड़ासी चाय की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ये क्या बकवास है, बंद करो ये आहोजारी। क्या तुम मुझे कोठी पर नहीं मिल सकते थे जो यहाँ रोने आ बैठे हो? सर रहमान चपड़ासी के सामने इमरान का ये रोना कतई पसंद नहीं करते थे, मगर इमरान तो आंसुओं के साथ साथ अब बाकायदा हिचकियां लेने पर उतर आया था और सर रहमान सटपटा गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तुम जाओ, आखिर उन्होंने चपड़ासी को दाड़ते हुए कहा, जो बड़ी हैरत से इमरान को यूं ज़ारो कतार रोता देख रहा था। चपड़ासी झट से तेजी से कमरे से बाहर निकला। अपने आंसू पोंछो बेवकूफ, ये क्या औरतों की तरह टसवे बहाने लग गए हो? सर रहमान का लहजा उलझन लिए हुए था। इमरान ने तेजी से रुमाल से आंसू पोंछने शुरू कर दिए। चाय बनाओ, सर रहमान ने नरम लहजे में कहा। वो शायद इमरान की अदाकारी से शदीद मुतासर हुए थे। कुछ भी हो, वो बहरहाल बाप थे और इमरान उनका इकलौता बेटा था, उनकी उम्मीदों का वाहिद सहारा। इमरान ने चाय की 2 प्यालियां तैयार की और एक प्याली बड़े अदब से सर रहमान के सामने रखी, दूसरी प्याली अपने सामने। फिर उसने चाय की चुस्की ली और साथ पड़े हुए केक पीस पर हाथ साफ करना शुरू किया। तुम्हें क्या तकलीफ है? सर रहमान ने कुछ सोचते हुए बड़े नरम लहजे में इमरान से पूछा। कोई एक तकलीफ हो तो बताऊं। जुबान को बवासीर है, दिमाग को सरसाम हो गया है, जिस्म पर राशा तारी है, गर्मी में सर्दी लगती है, सर्दियों में गर्मी, पसीना कम बहाता हूँ, खून ज्यादा, ज़ौफ़ बसर का मरीज हो गया हूँ। आपकी शक्ल मुझे फयाज जैसी नजर आ रही है और फयाज की शक्ल सुलेमान जैसी। इमरान ने बड़ी संजीदगी से बकवास शुरू कर दी। सर रहमान का चेहरा गुस्से से सुर्ख होता चला गया। वो समझ गए थे कि इमरान ने अब तक अदाकारी की है। इमरान के चेहरे की तरफ देखने के बजाय अब सैंडविचेस पर हाथ साफ करने में मशगूल था। दूसरे लम्हे सर रहमान ने चाय की प्याली उठाकर इमरान पर दे मारी। इमरान बड़ी फुर्ती से झुक गया, वरना आज उसका हशर हो जाता। गेट आउट यू ब्लडी फूल, खबरदार अगर आइंदा मेरे ऑफिस में कदम रखा तो। शुक्रिया डैडी, मैंने नाश्ता करना था सो कर लिया। अच्छा टाटा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तीर की तरह दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। वो सर रहमान की हालत समझता था। दरअसल काफी दिन हो गए थे फयाज के पास नाश्ता करते हुए, और फयाज ने कल रात से अल्टीमेटम दे दिया था कि आइंदा वो किसी कीमत पर उसे नाश्ता नहीं कराएगा। इसीलिए आज उसने सर रहमान के पास नाश्ता करने का प्रोग्राम बनाया था। सर रहमान के कमरे से बाहर निकलकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ फयाज के दफ्तर की तरफ चल पड़ा। फयाज अपने दफ्तर में ही बैठा मिल गया। वैसे इमरान ने पहली नजर में भांप लिया था कि उसके चेहरे पर शदीद उलझन और खतरे बेचैनी के आसार नुमाया थे। इमरान को देखकर वो चौंक पड़ा। तुम रो क्यों रहे थे? कब की बात कर रहे हो सुपर? इमरान ने बड़े इत्मीनान से कहा। वैसे वो समझ गया था कि रहमान के चपड़ासी ने उसे रिपोर्ट पहुंचा दी है, अभी बॉस के कमरे में। ओ डैडी की बात कर रहे हो? बस कुछ ना पूछो सुपर। अपने हालात का रोना रो रहा था डैडी के सामने ताकि कुछ रकम वगैरह मिल जाए। इससे पहले कि फयाज कोई जवाब देता, टेलीफोन की घंटी बज उठी। फयाज ने रिसीवर उठा लिया। यस बॉस, फयाज बोल रहा हूँ। इमरान समझ गया कि सर रहमान का फोन है। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। जी 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 बॉस, मगर मैं उसे कैसे कह सकता हूँ? बेहतर जनाब, मैं कोशिश करता हूँ, फयाज ने भीख मांगने वाले लहजे में कहा और फिर रिसीवर रख दिया। रिसीवर रखकर उसने बेख्याली में रुमाल से पसीना साफ किया। साफ जाहिर था कि वो किसी गहरी सोच में फंस गया था। क्या बात है फयाज, डैडी क्या कह रहे थे? तुम अपने साथ दूसरों का भी बेड़ा गर्क कर देते हो, फयाज ने तल्ख लहजे में जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे डैडी ने हुक्म दिया है कि शाम से पहले पहले इमरान से फ्लैट खाली करा लो। तुमने उन्हें बता दिया है कि वो फ्लैट मेरा है। फयाज ने पी की हंसी हंसते हुए कहा। तो क्या हुआ, मैं खाली कर देता हूँ। और फयाज यूं हैरत से उसे देखने लगा जैसे इमरान ने कोई अनहोनी बात कर दी हो। उसके तस्वर में भी नहीं था कि इमरान ऐसी बात कर देगा। शाम को चाबी भिजवा दूंगा सुपर। अरे अरे बैठो बैठो, मत खाली करो, मैं खुद बॉस से निपट लूंगा। फयाज इमरान की इस ठोस संजीदगी पर बौखला गया और इमरान दोबारा बैठा। वो फयाज की तमाम रगों से वाकिफ था। उसे अच्छी तरह इल्म था कि अगर उसने कहा कि नहीं करता तो फयाज सर हो जाता, जबकि उसे सर रहमान की शय भी मिल चुकी थी। क्या बात है, उकड़े उकड़े नजर आ रहे हो? फयाज ने जीप मिटाने के लिए कहा। नहीं, डैडी ने आज अच्छी तरह ठोंक बजाकर फिट कर दिया है।
उकड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फयाज मुस्कुरा दिया। चलो सुपर, आज जरा शहर की सैर करें, काफी दिन हो गए हैं आवारागर्दी किए हुए। इमरान ने अचानक किसी ख्याल से कहा। वो दोपहर के खाने का स्कोप बनाना चाहता था और फयाज फौरन तैयार हुआ। फयाज ने कैप हैंगर से उठाकर सर पर रखी और फिर इमरान के साथ बाहर निकल आया। जाना कहाँ है? जहाँ तुम चाहो। तो चलो ड्रीमलैंड होटल चलते हैं, सुना है वहाँ इंतजामिया ने बड़ी खूबसूरत वेट्रेसें रखी हुई हैं। फयाज ने मुस्कुराते हुए इमरान को आंख मारी। ओके ठीक है। और फिर इमरान ने कार का रुख ड्रीमलैंड होटल की तरफ मोड़ दिया। जल्द ही कार ड्रीमलैंड होटल के कंपाउंड में मुड़ गई। पार्किंग शेड में कार खड़ी करके वो दोनों नीचे उतरे और फिर होटल के मेन गेट की तरफ चल पड़े। इमरान अभी मेन गेट से तकरीबन 10 कदम दूर था कि अचानक ठिठक गया। उसके चेहरे पर हैरत के शदीद आसार उभर आए, मगर जल्द ही उसने अपने आप को संभाल लिया। होटल के मेन गेट से एक पतला दुबला तवील कामत आदमी, जिसके चेहरे पर तोते की तरह मुड़ी हुई नाक छाई हुई थी, बाहर निकलकर पार्किंग शेड की तरफ बढ़ रहा था। इमरान उसे ही देखकर ठिठकाता। क्या बात है? कुछ नहीं सुपर। इमरान ने उसे टाल दिया और फिर वो मेन गेट की तरफ बढ़ गए। वो आदमी जिसे देखकर इमरान ठिठकाता उनके करीब से होता हुआ गुजरा। मेन गेट के करीब पहुंचकर इमरान वापस पलटा और फिर उसने फयाज से कहा, सुपर तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। फयाज हैरत ज़दा नजरों से इमरान को चंद लम्हों तक देखता रहा, फिर कंधे झटक कर होटल के अंदर चला गया। वो आदमी तेजी से चलता हुआ कंपाउंड से बाहर खड़ी खाली टैक्सियों की तरफ बढ़ा। उधर इमरान अपनी कार में बैठ गया। फिर उसने कार होटल के गेट की तरफ मोड़ दी और रफ्तार बढ़ा दी। अब इमरान उस टैक्सी का ताक़ुब कर रहा था जिसमें उसका मतलूबा आदमी था। हिल पार्क कैफे के वसीओ-अरीज़ लॉन में एक तरफ कुर्सियां बिछी थी और उन पर सीक्रेट सर्विस के तमाम अरकान मौजूद थे। उन्होंने ये करना खुद ही मुंतखब किया था क्योंकि ये बिल्कुल अलग तलग वाक़या था और उनकी कुर्सियों से काफी फासले तक कोई और आदमी मौजूद नहीं था। चाय सर्व हो चुकी थी। जूलिया ने सफदर की तजवीज़ मेंबर्स के सामने पेश की और सब मेंबर्स ने पूरी दिलचस्पी और इश्तियाक से सफदर की तजवीज़ की हिमायत की। ये उनकी जिंदगी का कतई अजीबोगरीब केस था। एक ऐसा केस जो किसी मुजरिम के खिलाफ नहीं बल्कि खुद सीक्रेट सर्विस के चीफ के खिलाफ था, और एक लिहाज से ये उनका जाती केस भी था। एक बात है, अगर चीफ को इस मीटिंग का पता चल गया तो वो इंतहाई सख्त इकदाम करेगा। चौहान ने कहा, हाँ हमारी कामयाबी तो यही है कि उसे इस बारे में कतई इल्म ना हो। तनवीर ने पुरजोश लहजे में जवाब दिया, क्योंकि हम सब इस केस में मुलविस होंगे इसीलिए X2 कोई सख्त कदम उठाने से गुरेज करेगा। कैप्टन शकील ने कहा, हमें इस सिलसिले में एक बाकायदा लाइहा अमल मुरतब कर लेना चाहिए। जूलिया ने कहा और फिर सब मेंबर्स ने उसकी तजवीज़ से इत्तेफाक किया। सब ने जूलिया की तजवीज़ पर सफदर को इस केस का इंचार्ज तस्लीम कर लिया। मेरे पास एक तजवीज़ है, अगर आप लोग इसे मंजूर कर लें तो इस केस की इब्तिदा की जाए। जरूर जरूर, तनवीर ने जवाब दिया। वो इस केस में सबसे ज्यादा पुरजोश नजर आ रहा था। मेरे ख्याल में सर सुल्तान X2 की असल शख्सियत से आगाह है। चुनांचा अगर हम सर सुल्तान का फोन टैप कर लें तो हमें मालूम हो सकता है कि X2 कौन है। ठीक है, मगर ये तो जरूरी नहीं कि सर सुल्तान फोन पर X2 को असल नाम से पुकारेंगे। एक इम्कान है बहरहाल। मेरे ख्याल में हमें दानिश मंजिल को अपना मरकज बनाना चाहिए क्योंकि X2 दानिश मंजिल में हर वक्त मौजूद रहता है। कैप्टन शकील ने एक और तजवीज़ पेश की, लेकिन दानिश मंजिल में बिला जरूरत घुसना तकरीबन नामुमकिन है, और अगर हम ऐसा कर भी गुजरें तो X2 की नजरों से नहीं बच सकेंगे। सफदर ने जवाब दिया, क्यों ना हम सर सुल्तान के साथ साथ इमरान का फोन भी टैप कर लें, हो सकता है कामयाबी हो जाए। जूलिया ने एक और तजवीज़ पेश की और फिर काफी बहस मुबाहिसे के बाद सर सुल्तान और इमरान के फोन टैप करने की बाबत सारी टीम रजामंद हुई। फिर सफदर ने इमरान के फोन को टैप करने की ड्यूटी कैप्टन शकील के जिम्मे और सर सुल्तान का फोन टैप करने का बेड़ा खुद उठा लिया। फिर ये मीटिंग बर्खास्त हो गई। बारी बारी तमाम मेंबर्स उठकर चले गए। शार्प वाइली और ब्लैक क्लार्क अलहदा अलहदा फ्लाइट में दारुल हुकूमत पहुंचे थे। उन्होंने रिहाइश के लिए भी मुख्तलिफ होटल मुंतहिब किए। आपस में रब्ते के लिए मखसूस वॉच ट्रांसमीटर पर मखसूस कोड तैयार कर लिए गए थे। शार्प वाइली एयरपोर्ट पर उतरा तो वो एक गैर मुल्की सियाह के रूप में था। कस्टम से फारिग होकर वो एयरपोर्ट से बाहर आया और फिर पार्किंग शेड में खड़ी एक खाली टैक्सी की तरफ बढ़ा। खाली है? उसने करीब पहुंचकर ड्राइवर से पूछा। यस सर। और शार्प वाइली कार का दरवाजा खोल कर अंदर बैठ गया। कहाँ चलूं सर? टैक्सी ड्राइवर ने जवाब तलब निगाहों से देखते हुए पूछा। किसी अच्छे से होटल में। शार्प वाइली ने बेनियाजी से जवाब दिया और टैक्सी आगे बढ़ गई।
मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए टैक्सी एक अजीमुशान होटल के कंपाउंड में मुड़ती चली गई। साहब, मूनलाइट दारुल हुकूमत का बेहतरीन होटल है। थैंक यू, शार्पवाइली ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो नीचे उतर आया। उसने मीटर देखकर किराया दिया और ब्रीफकेस उठाए मेन गेट की तरफ चल पड़ा। काउंटर पर मौजूद खूबसूरत लड़की ने बड़ी अदा से मुस्कुराकर शार्पवाइली का इस्तकबाल किया। एक सिंगल रूम चाहिए? जरूर, हमें आप जैसे मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों की खिदमत करके बड़ी खुशी होती है। काउंटर गर्ल के अल्फाज कारोबारी थे। फिर उसने कीबोर्ड पर नजर जमाते हुए कहा, दूसरी मंजिल रूम नंबर 16 खाली है। बेहतरीन सिचुएशन का रूम है जनाब। ठीक है, बुक कर दो। फिर रजिस्टर पर जरूरी इंदिराजात करने के बाद एक पोर्टर की रहनुमाई में वो दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 16 में पहुंचा। होटल में से उसने अपना नाम शार्पवाइली ही लिखवाया था, क्योंकि उसका पासपोर्ट भी उसके असली नाम पर था। पोर्टर के बाहर जाते ही उसने दरवाजा बंद करके सबसे पहले बड़ी मोहतात नजरों से कमरे का जायजा लिया। फिर उसने ब्रीफकेस खोला और उसकी एक खुफिया तह से उसने गायकर निकाला और फिर उसने गायकर की मदद से कमरे और बाथरूम की एक एक चीज को चेक किया। उसकी अब तक कामयाबी का राज भी यही था कि वो हर कदम पर मोहतात रहता था। उसे खतरा था कि कहीं कमरे में कोई डिक्टाफोन ना छुपा दिया गया हो, मगर चेकिंग के बाद उसे इत्मीनान हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं। उसने गायकर दोबारा ब्रीफकेस में रखा और खुद एक आराम कुर्सी पर बैठा। उसने रिसीवर उठाकर काउंटर गर्ल को कॉलोनी बेचने की हिदायत की, फिर आइंदा के लाया है अमल पर गौर करने लगा। जल्द ही एक खूबसूरत वेट्रेस कॉफी की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। उसने कॉफी बनाकर शार्पवाइली को दी और फिर मुस्कुराती हुई वापस चली गई। शार्पवाइली गहरी संजीदगी से मौजूदा केस के हर पहलू पर सोच विचार कर रहा था। X2 की जो फाइल उसे दी गई थी वो इंतहाई नामुकम्मल और नाकिस थी। उसमें सिर्फ सुनी सुनाई बातों का जिक्र था और कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली जिसे वो ठोस समझकर उस लाइन पर काम शुरू कर देता। इसीलिए आखिरकार उसने यही फैसला किया कि उसे अपने तौर पर काम नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। फाइल में सिर्फ एक इत्तला उसे काम की मालूम हुई, वो थी दानिश मंजिल के मुतालिक कि दानिश मंजिल नामी इमारत से X2 का गहरा ताल्लुक है। चुनांचे उसने सबसे पहले दानिश मंजिल का कोच लगाने का प्रोग्राम बनाया। ये फैसला करते ही वो उठा और फिर चंद लम्हों बाद वो कैमरा कंधे पर लटकाए हुए होटल से बाहर आ गया। सबसे पहले उसने महकमा सियाहत के दफ्तर का पता किया और फिर जल्द ही वो महकमा सियाहत के दफ्तर पहुंचा। वहां से उसको शहर का तफसीली नक्शा आसानी मिल गया। उसने एक कैफे में बैठकर नक्शे का बगौर मुशाहिदा किया, मगर उस नक्शे में ऐसी किसी इमारत की निशानदही नहीं की गई थी। चंद लम्हे तक वो सोचता रहा और फिर एक ख्याल आने पर वो मुस्कुरा पड़ा। उसे अपने दिमाग पर हंसी आ रही थी कि उसने कितनी बेवकूफाना बात सोची है। भला इतनी खुफिया इमारत की निशानदही एक आम नक्शे में कैसे दी जा सकती थी। उसे अपने आप पर हंसी बार बार आ रही थी। अब वो संजीदगी से सोचने लगा कि दानिश मंजिल का कैसे पता चलाया जाए। काफी देर गौर ख़ौस के बाद भी कोई सूरत उसकी समझ में ना आई। आखिरकार उसने वैसे ही शहर का एक राउंड लगाने का फैसला किया, क्योंकि वो पहली बार इस शहर में आया था। वो चाहता था कि शहर के महल वकू और खास तौर पर उसकी तमाम सड़कों का अच्छी तरह अंदाजा हो जाए, ताकि कल को काम करते वक्त उसे किसी उलझन का शिकार न होना पड़े। ये फैसला करते ही उसने वेटर को बुलाकर बिल अदा किया। कैमरा संभाले होटल से बाहर गया। बाहर निकलते ही एक खाली टैक्सी पर उसकी नजर पड़ी। उसने दरवाजा खोला और टैक्सी में बैठ गया। कहाँ चलूं साहब? तमाम शहर की सैर कराओ, मगर इत्मीनान से। किराए के अलावा टिप भी दूंगा, शार्पवाइली ने मुस्कुराते हुए कहा। और इतनी तगड़ी सवारी पाकर टैक्सी ड्राइवर की बाछें खिल गईं। उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सर हिलाया और टैक्सी आगे बढ़ा दी। साथ साथ सड़कों के नाम और मशहूर इमारतों के नाम भी बतलाते चलो दोस्त, शार्पवाइली ने नरम लहजे में कहा और टैक्सी ड्राइवर ने इस्बात में सर हिलाया। इमरान कार चलाते हुए बड़ी संजीदगी से सोच रहा था। दारुल हुकूमत में ब्लैक क्लार्क की मौजूदगी ने उसे संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दिया था। ब्लैक क्लार्क वो फितना था कि जहां भी वो नजर आता ये बात तस्लीम कर दी जाती कि उस जगह तबाही और बर्बादी ने डेरे डाल दिए हैं। इमरान यही सोच रहा था कि ब्लैक क्लार्क की दारुल हुकूमत में मौजूदगी को क्या मानी पहनाए। अचानक उसने महसूस किया कि आगे जाने वाली टैक्सी ख्वाह मुख्तलिफ सड़कों पर घूमनी शुरू हो गई। इमरान समझ गया कि ब्लैक क्लार्क को ताक़ुब का इल्म हो गया है। अब वो मजीद मोहतात हो गया और उसने वॉइस ट्रांसमीटर का विंड बटन खींचा। जल्द ही राब्ता मिल गया। हेलो, इमरान स्पीकिंग, ओवर। यस, ताहिर बोल रहा हूँ जनाब, ओवर। ताहिर, सफदर को कॉल करो और उसे कहो कि वो कॉल लेकर बाहर निकल आए और मुझसे ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करे।
میں خطرناک شخصیت کا تعاقب کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اسے ابھی ٹریپ کر لیا جائے۔ اوور۔ بہتر سر، میں ابھی اسے حکم دیتا ہوں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر ونڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اب بلیک کلارک کی ٹیکسی بندرگاہ کی طرف جانے والی سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ عمران خاموشی سے تعاقب کر رہا تھا۔ کافی دور جانے کے بعد اچانک سامنے والی ٹیکسی سڑک کے درمیان آڑی ہو کر رک گئی۔ شاید بلیک کلارک عمران سے الجھنا چاہتا تھا۔ عمران نے پہلے تو ہارن دیے، پھر اس ٹیکسی کے قریب جا کر کار روک دی۔ جیب سے کلپ نکال کر وہ پہلے ہی ناک میں چڑھا چکا تھا۔ اس کے اس ریڈی میڈ میک اپ سے اس کی شکل کافی سے زیادہ حد تک تبدیل ہو چکی تھی۔ عمران کی کار روکتے ہی ٹیکسی سے بلیک کلارک باہر نکلا اور پھر وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے بھائی، کیوں سڑک روک دی؟ کیا پیٹ میں گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے؟ میرے پاس مولی کا نمک موجود ہے، دوں؟ عمران بھی کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت کے شدید تاثرات موجود تھے۔ بلیک کلارک اس کے قریب آ کر رک گیا۔ تم میرا تعاقب کیوں کر رہے تھے؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی کی آمیزش موجود تھی۔ تمہارا تعاقب؟ توبہ توبہ، میں تو لڑکیوں کا تعاقب کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تمہارا تعاقب کر کے میں نے ڈیڈی سے مار کھانی ہے، عمران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ اسی لمحے بلیک کلارک کا ہاتھ گھوم گیا۔ وہ ہاتھ جچا تلا تھا مگر مقابل عمران تھا۔ عمران پھرتی سے جھک گیا اور بلیک کلارک کا ہاتھ فضا میں گھوم گیا۔ ارے ارے، تم غنڈہ گردی پر اتر آئے؟ میں تو انتہائی شریف اور معصوم آدمی ہوں۔ بلیک کلارک اپنا پہلا وار خالی جاتا دیکھ کر اور زیادہ جھنجھلا گیا۔ اس نے عمران کے سیدھے ہوتے ہی اس کی ناک پر ٹکر مارنی چاہی، جو بڑے بڑے جفاور انسانوں کو چت کر دیتا تھا، مگر عمران نے نہ صرف اس کی یہ ٹکر بچائی بلکہ پوری قوت سے ایک مکہ اس کے پیٹ پر دے مارا۔ مکہ کافی زوردار پڑا تھا اور بلیک کلارک کے منہ سے بے اختیار اوخ کی آواز نکل گئی۔ وہ دوہرا ہوتا چلا گیا۔ ارے ارے، میں بھلا کس قابل ہوں؟ مجھے کیوں سجدے کرنے لگے ہو؟ عمران نے اسے اور زیادہ بڑکایا۔ ٹیکسی ڈرائیور خاموشی سے ٹیکسی سے نکل کر یہ اچھل کود دیکھ رہا تھا۔ بلیک کلارک ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس کا چہرہ شدید غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اسے شاید عمران جیسے معصوم اور بے ضرر آدمی سے اس طرح کے جوابی حملے کا خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تم کون ہو؟ سچ سچ بتاؤ۔ اس نے پھرتی سے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ عمران اسی طرح مسمسی صورت بنائے کھڑا رہا۔ ادھر ٹیکسی ڈرائیور نے جب اپنے گاہک کو ریوالور نکالتے دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو کر ٹیکسی میں بیٹھا اور دوسرے لمحے اس نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ وہ شاید پولیس تانے کے چکروں سے بچنا چاہتا تھا۔ ارے ارے، ایسے کرایہ تو لیتے جاؤ، عمران نے یوں چیخ کر ٹیکسی ڈرائیور کو پکارا جیسے کرایہ ٹیکسی ڈرائیور کے بجائے اس نے خود لینا ہو۔ بلیک کلارک ٹیکسی کے سٹارٹ ہونے کی آواز پر بے اختیار مڑا اور اسی لمحے عمران کی لات اس کے ہاتھ پر پڑی۔ ریوالور بلیک کلارک کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ ہاں، اب شرافت سے بات کرو، مجھے ریوالور سے بہت خوف آتا ہے۔ اب یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تمہارا اس کو چلانے کا ہرگز ارادہ نہیں ہوگا، مگر پھر بھی، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا اور بلیک کلارک حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا۔ اسے شاید عمران کی ٹائپ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ عمران نے اسے یوں حیرت سے دیکھتے پایا تو بوکلا کر سر پیر ہلانے لگا، جیسے اسے خود بھی شک پڑ گیا ہو کہ کہیں اس کے سر پر سینگ تو نہیں اگ آئے۔ تم اپنی اصلیت بتلاؤ۔ بلیک کلارک کا لہجہ اس بار بے حد نرم تھا، شاید اب وہ نرمی سے کام لینا چاہتا ہو۔ چلو کار میں بیٹھو، کہیں کیفے میں چل کر بیٹھتے ہیں، چائے بھی پیئیں گے اور انسان کی اصلیت پر بھی بحث کریں گے۔ عمران نے اسے بڑی سوشل قسم کی آفر کرتے ہوئے کہا۔ چلو، بلیک کلارک نے ایک لمحے سوچتے ہوئے کہا۔ عمران نے خوشی سے تالی بجائی جیسے اپنی آفر کی قبولیت پر اسے شدید قسم کی مسرت ہوئی ہو۔ بلیک کلارک ریوالور اٹھانے کے لیے مڑا۔ ٹھہرو یار، تم تکلیف نہ کرو، میں خود ہی اٹھا لیتا ہوں۔ عمران تیزی سے ریوالور کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک کلارک نے کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے کھڑا رہا۔ عمران ریوالور اٹھا کر واپس آیا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور پھر ساتھ والی سیٹ پر بلیک کلارک کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ بلیک کلارک کار میں بیٹھ گیا۔ عمران نے کار واپس موڑی اور شہر کی طرف چل پڑا۔ کیا تم اپنا تعارف نہیں کراؤ گے دوست؟ مجھے کلارک کہتے ہیں۔ کلارک؟ کیا مطلب؟ کیا تم ٹائم بھی بتلاتے ہو؟ ویسے کہاں کے بنے ہوئے ہو، جرمنی کے یا سوئٹزرلینڈ کے؟ عمران نے بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کلارک نہیں، کلارک۔ بلیک کلارک نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ او اچھا، کلارک، یعنی جسے ہم اپنی زبانی میں کلرک کہتے ہیں۔ کون سے آفس میں کام کرتے ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ میں کلرک نہیں، میرا نام کلارک ہے، بلیک کلارک۔ اچھا، تمہارا نام ہے، مگر معاف کرنا دوست،
تم نے یہ تھرڈ کلاس نام کیوں پسند کیا؟ کوئی افسر وفسر نام رکھنا تھا، یہ کلرک وغیرہ اچھا نہیں لگتا۔ عمران نے بڑی ہمدردی سے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ کلرک بلاؤ سے کیا جواب دیتا، وہ خاموشی رہا۔ اس نے نرمی صرف اس لیے برتی تھی کہ شہر تک پہنچ سکے۔ ٹیکسی والا بھاگ گیا تھا، اب اگر عمران بھی نکل جاتا تو اسے پیدل چل کر شہر آنا پڑتا، مگر اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس کا پالا کسی پاگل سے پڑ چکا ہے۔ کار شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ مجھے یہیں اتار دو۔ کیوں؟ چلو کیفے چلتے ہیں۔ نہیں، بس تمہارا ساتھ یہیں تک کافی ہے۔ نہیں، ابھی تو میں نے اپنا تعارف کرانا ہے۔ میں کہتا ہوں شرافت سے کار روک لو، ورنہ یار کلرکوں والے لہجے میں بات کرو، اب تم افسرانہ گفتگو پر اتر آئے ہو۔ عمران نے چوٹ کی، ویسے اس نے کار کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ شٹ اپ، بلیک کلرک نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں خنجر چمک رہا تھا۔ نہ جانے اس نے کس وقت خنجر نکال لیا تھا۔ اچھا ماشاء اللہ، یعنی آپ خنجر بھی رکھتے ہیں؟ واہ واہ، ٹھکانہ کہاں کا بنا ہوا ہے، بڑا چمکدار ہے۔ عمران نے یوں کہا جیسے بچے کسی چمکدار چیز پر رال بہانے لگ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کار روکو۔ بلیک کلرک نے خنجر کی نوک عمران کے پہلو سے لگا دی۔ اس کے لہجے میں سنگ دلی تھی، جیسے اب اگر عمران نے کار نہ روکی تو واقعی خنجر گھوم دے گا۔ یار تم واقعی برا مان گئے۔ وہ دیکھو، سامنے والی بلڈنگ ایک مشہور کلب ہے، اس میں 2 منٹ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، پھر تم اپنے گھر چلے جانا، میں اپنے گھر۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران نے بڑے دوستانہ لہجے میں کہا۔ کار کی سپیڈ اس نے کم نہیں کی تھی۔ بلیک کلرک چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے خنجر واپس اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اطمینان سے سیٹ سے پش لگا کر بیٹھ گیا، شاید وہ دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر چکا تھا۔ جلد ہی کار اس عمارت کے گیٹ پر پہنچ گئی جس کی طرف عمران نے اشارہ کیا تھا۔ عمران کار سے نیچے اترا، ویسے اس نے انجن بند کر کے چابیاں ہاتھ میں لے لی تھی۔ شاید اسے خطرہ رہا ہو کہ وہ نیچے اترے تو کلرک کار لے کر فرار نہ ہو جائے، لیکن بلیک کلرک بڑے اطمینان سے بیٹھا رہا۔ عمران نے آگے بڑھ کر گیٹ پر لگی ہوئی کال بیل کا بٹن دبایا اور پھر دوبارہ کار میں آ کر بیٹھا۔ یہ کون سا کلب ہے؟ کلب الشیاطین، عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اور بلیک کلرک شاید اس بھاری بھرکم نام سے مروب ہو گیا تھا۔ عمارت کا گیٹ کھلا اور پھر اس میں سے جوزف کی شکل نظر آئی۔ اس کی دونوں سائیڈوں پر ہولسٹروں میں ریوالور لٹکے ہوئے تھے اور وہ اس وقت پوری وردی میں تھا۔ عمران کو دیکھ کر جوزف نے خاموشی سے پورا گیٹ کھول دیا۔ عمران کار سٹارٹ کر کے اندر لیتا چلا گیا، پھر اس نے کار روکی اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ بلیک کلرک بھی کار سے نیچے اتر آیا۔ جوزف گیٹ بند کر کے واپس آ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا کلب ہے جہاں نہ کوئی کار اور نہ کوئی آدمی نظر آ رہا ہے، بلیک کلرک نے قدرے مشکوک لہجے میں کہا۔ کار بھی موجود ہے اور آدمی بھی، بلکہ یہ دیکھو، یہ ڈبل آدمی ہے۔ عمران نے جوزف کی طرف اشارہ کرتے ہوا کہا اور بلیک کلرک مسکرا دیا۔ عمران بلیک کلرک کو لے کر مخصوص کمرے کی طرف چلا۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور پھر وہ اور بلیک کلرک اندر داخل ہوئے۔ تم بیٹھو، میں مینیجر کو کھانے پینے کا کہا ہوں۔ ٹھہرو، تم میرے ساتھ بیٹھو، میں خطرے کی بو سونگ رہا ہوں۔ خطرے کی بو؟ کیا یہ کوئی نیا سینٹ ایجاد ہوا ہے؟ عمران نے مزاح خیز انداز میں ناک سکوڑتے ہوئے کہا، جیسے وہ بو سونگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں کہتا ہوں تم کمرے سے باہر نہیں جا سکتے، یا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ ارے تم تو بچوں کی طرح ڈر رہے ہو، بے فکر رہو، یہ کمرہ آسیب زدہ نہیں۔ چلو، اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو میں چوکیدار کو تمہارے ساتھ بٹھا دیتا ہوں۔ ویسے اس سے آسیب وغیرہ کی بات نہ کرنا، وہ تم سے زیادہ ڈرپوک ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے وہ دروازے سے باہر نکلا۔ بلیک کلرک نے اس کے پیچھے جپٹنا چاہا، مگر عمران باہر سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ بلیک کلرک نے اپنی پوری قوت صرف کی، مگر اس سے دروازہ نہ کھل سکا۔ عمران نے دروازہ بند کیا اور پھر جوزف سے مخاطب ہوا، جو قریب ہی کھڑا تھا۔ تم ہوشیاری سے پہرا دینا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اوکے باس، آپ قطعی بے فکر رہیں، میں آپ کے ریڈی میڈ میک اپ سے ہی سمجھ گیا تھا کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ او ویری گڈ، اب تمہاری عقل داڑھ نکلنی شروع ہو گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو سے ملنے کے لیے آپریشن روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ شارپ وائلی کی ٹیکسی مختلف سڑکوں سے گھومتی ہوئی جب ایک چوک سے دائیں ہاتھ کی طرف مڑی تو ایک اور کار نے اسے کراس کیا۔ شارپ وائلی کار کے اندر بیٹھے ہوئے آدمیوں کو دیکھتے ہی ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ کار میں ڈرائیور کے ساتھ اسے بلیک کلرک بیٹھا ہوا نظر آیا۔ بلیک کلرک کا چہرہ صرف ایک لمحے کے لیے اس کی نظروں میں آیا تھا، مگر ایک ہی لمحے میں اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو شاید کوئی اور آدمی نہ دیکھ سکتا۔ کلرک کے چہرے پر اسے الجھن، مجبوری اور قدرے بے بسی کی آمیزش صاف نظر آئی تھی۔
وہ کار کافی آگے جا چکی تھی۔ اس کار کے پیچھے چلو ڈرائیور۔ جی یعنی کہ تعاقب؟ ہاں میرا ایک دوست اس میں جا رہا ہے، میں اس کی رہائش معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ڈرائیور نہ جانے مطمئن ہوا تھا یا نہیں، بہرحال اس نے سپیڈ بڑھا دی تھی۔ مختلف سڑکوں پر سے ہوتے ہوئے انہیں سامنے والی کار ایک عظیم الشان عمارت کے گیٹ کے سامنے رکتی نظر آئی۔ ٹیکسی سائیڈ میں روک لو، اور ڈرائیور نے ٹیکسی ایک سائیڈ پر روک دی۔ اس سڑک پر ٹریفک کافی سے زیادہ تھی، اسی لیے شارپ کو اطمینان تھا کہ اسے چیک نہیں کیا جا سکا ہوگا۔ چند لمحوں بعد اس نے گیٹ کھلتے دیکھا۔ عمارت کا گیٹ کھولنے والا ایک دیوہیکل حبشی تھا۔ پھر کار اندر چلی گئی اور گیٹ دوبارہ بند ہو گیا۔ یہ کون سی عمارت ہے؟ معلوم نہیں جناب، ویسے اس کا گیٹ ہمیشہ بند ہی رہتا ہے، شاید کسی نواب کا محل ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، آگے چلو اور مجھے کسی نزدیکی کیفے میں اتار دینا۔ ٹیکسی جب اس عمارت کے سامنے سے گزری تو شارپ نے عمارت کو کافی غور سے دیکھا۔ عمارت قلعہ نما تھی، بے حد اونچی اونچی دیواریں اور بلند و بالا آہنی گیٹ نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ حیران تھا کہ کلارک اس عمارت میں کیوں گیا ہے۔ ویسے اب اسے یقین تھا کہ کلارک اپنی مرضی سے اندر گیا ہے، کیونکہ وہ بڑے اطمینان سے کار میں بیٹھا تھا۔ جلد ہی ٹیکسی ایک کیفے کے گیٹ پر رک گئی۔ شارپ وائلی نیچے اترا۔ اس نے میٹر دیکھ کر کرایہ ادا کیا اور ساتھ ہی 5 روپے کا ایک نوٹ بطور ٹپ دیا۔ ڈرائیور نے اتنی موٹی ٹپ کے پیش نظر شارپ کو بے حد مؤدبانہ انداز میں سلام کیا، مگر شارپ لاپرواہی سے کیفے کے اندر داخل ہوا۔ کیفے کا چھوٹا سا ہال تقریباً خالی ہی تھا۔ اکا دکا آدمی مختلف میزوں پر نظر آ رہے تھے۔ شارپ نے ایک ایسا کونا ڈھونڈا جو کافی حد تک تاریکی میں تھا اور جہاں کافی فاصلے پر کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ وہ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے وہاں بیٹھتے ہی ایک بیرا اس پر نازل ہو گیا۔ کافی لاؤ، شارپ نے اسے آرڈر دیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد بیرے نے کافی اس کی میز پر رکھ دی۔ شارپ نے ادھر ادھر دیکھا اور ہاتھ میں بندی ہوئی گھڑی کے ڈائل پر ایک سرخ رنگ کے بٹن کو 3 مرتبہ دبا دیا۔ گھڑی کا ڈائل روشن ہوا اور 12 کا ہندسہ جلنے بجھنے لگا۔ اس نے کافی کی پیالی اٹھائی اور پھر اسے منہ کے قریب لے آیا۔ کافی کی پیالی اس نے دائیں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، اب گھڑی اس کے منہ کے قریب تھی۔ پھر اس میں سے ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز ابھری، جیسے اس نے بخوبی سن لیا ہو۔ ہیلو 01 اسپیکنگ، اوور۔ 02 اوور۔ 02 تم کہاں سے بول رہے ہو؟ دوسری طرف سے 01 نے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں شدید الجھن نمایاں تھی۔ جس عمارت میں تم گئے ہو میں اس کے ایک قریبی کیفے میں موجود ہوں، اوور۔ 02 میں عجیب الجھن میں ہوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ایک کلب ہے، مگر اب میں ایک کمرے میں قید ہوں، اوور۔ او 01 تمہارے ساتھ شاید دھوکا ہوا ہے، مگر میں حیران ہوں کہ تم اتنے اطمینان سے اس عمارت میں کیوں گئے ہو، اوور۔ شارپ کے لہجے میں ہلکی سی طنز تھی۔ 02 دراصل میں اس پاگل کی معصومیت کے فریب میں آ گیا ہوں۔ وہ عجیب و غریب شخص ہے، بیک وقت سمجھدار بھی، پاگل بھی، معصوم بھی اور بہترین فائٹر بھی، اوور۔ او یہ کہیں وہی بے وقوف عمران نہ ہو جس کے متعلق ہماری فائل میں نوٹس درج ہیں، اوور۔ ارے او اب سمجھا، یہ واقعی عمران ہے۔ مجھے اس کی شکل کچھ اس کی شکل سے مشابہ معلوم ہو رہی تھی، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب میں سمجھ گیا، وہ شاید میک اپ میں ہے، اوور۔ بلیک کلارک کے طویل سانس لینے کی آواز شارپ کے کانوں میں واضح طور پر پہنچی، جیسے اسے کسی گہری الجھن نے گھیرا تھا اور اسے نجات مل گئی ہو۔ 01 اگر یہ واقعی عمران ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم صحیح جگہ پہنچ گئے ہو۔ یہ عمارت ضرور دانش منزل ہوگی، X2 کا پر اسرار مسکن، اوور۔ شارپ کے لہجے میں مسرت کی آمیزش تھی۔ ویری گڈ 02 فی الحال تم مجھ سے زیادہ ہوشیار جا رہے ہو۔ نہ جانے اس ملک کی آب و ہوا کیسی ہے کہ میری تمام صلاحیتوں کو زنگ لگتی جا رہی ہے، اوور۔ کلارک نے جواب دیا اور شارپ وائلی دھیرے سے مسکرا دیا۔ جس مسئلے پر کل سے سوچ بچار کرتے دماغ الجھا جا رہا تھا، وہ آج بلیک کلارک کی بدولت خود بخود حل ہو گیا تھا۔ اچھا اب کیا پروگرام ہے، اوور۔ ٹہرو کوئی آ رہا ہے، باقی باتیں بعد میں، ہوشیار، اوور اینڈ آل۔ کلارک کی آواز آنی بند ہو گئی۔ شارپ وائلی نے ایک طویل سانس لے کر بٹن بند کر دیا اور پھر بقیہ کافی کو ایک ہی جھٹکے سے حلق میں انڈیل لیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ یہ تو اسے اچھی طرح علم تھا کہ بلیک کلارک اب پوری طرح ہوشیار ہو چکا ہے، چنانچہ اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں، وہ اکیلا ہی ایک پوری فوج کے لیے کافی ہے، مگر اب وہ خود کیا کرے، یہی الجھن تھی جس کا حل اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر سوچ کر اس نے یہی حل نکالا کہ اس عمارت کی نگرانی کرے اور اندر جانے اور باہر آنے والے ہر فرد کو نگاہ میں رکھے۔
یہ فیصلہ کر کے وہ کرسی سے اٹھا. اس نے ایک نوٹ ایش ٹرے کے نیچے دبایا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کیفے سے باہر نکل آیا. پیارے دوستو، آپ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کی گزارش ہے اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں. ویڈیوز کو لائک کریں، پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے. صفدر نے ڈرائیور کو رکنے کا اشارہ کیا. ڈرائیور نے ٹیکسی روک دی. صفدر نے نیچے اتر کر کرایہ ادا کیا. پھر سڑک کراس کرنے کے لیے موقع کا انتظار کرنے لگا. چند لمحوں بعد صفدر سڑک کراس کر چکا تھا. پھر تیز تیز چلتا ہوا سامنے کی طرف بڑھتا چلا گیا. جلد ہی ایک چوک مڑ کر وہ ایک بلند و بالا عمارت کے سامنے پہنچا. یہ وزارت خارجہ کا دفتر تھا. اس وقت شام کافی ڈل چکی تھی، اسی لیے دفتر بند ہو چکا تھا، مگر دفتر کے بڑے سے بند گیٹ کے سامنے ملٹری پولیس پہرا دے رہی تھی. صفدر اچھی طرح جانتا تھا کہ اندر بھی ملٹری پولیس بکھری ہوئی ہوگی، لیکن اسے ہر قیمت پر اندر جانا تھا. وہ اس عمارت کے قریب سے گزرتا چلا گیا، پھر مختلف سڑکوں سے گزرتا ہوا جلد ہی وہ ایک ایسی سڑک پر آن پہنچا جہاں اس عمارت کی پشت تھی. کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں سے وہ عمارت کے اندر داخل ہو سکتا. اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی نظر ایک کھڑکی پر پڑ گئی. عمارت کے سامنے 3 منزلہ ہوٹل کی کھڑکی تھی، جس میں سے ایک آدمی باہر سڑک پر چانک رہا تھا. ہوٹل خاصا شاندار تھا اور یہ ہوٹل کی پشت تھی. اس جیسی بے شمار کھڑکیاں موجود تھیں. سڑک بڑی تنگ سی تھی، اسی لیے دونوں عمارتوں کا فاصلہ ضرورت سے زیادہ کم تھا. صفدر چند لمحے سوچتا رہا، پھر وہ ہوٹل کے مین گیٹ تک پہنچ گیا. ایک کمرہ بک کر دیجئے. ریسپشنسٹ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اور بورڈ سے ایک چابی نکال کر پاس کڑے پورٹر کو دے دی. رجسٹر میں ضروری اندراجات کرانے کے بعد صفدر پورٹر کی رہنمائی میں لفٹ میں سوار ہوا. اسے تیسری منزل کا کمرہ نمبر 35 الاٹ کیا گیا تھا. پورٹر نے دروازہ کھولا اور پھر صفدر نے اسے ٹپ دے کر واپس کیا. اس نے دروازہ بند کیا اور محتاط نظروں سے اس کمرے کا جائزہ لیا. پھر وہ سامنے موجود کھڑکی کی طرف بڑھ گیا. صفدر نے کھڑکی کھولی تو باہر جان کر اسے بے حد خوشی ہوئی کہ اتفاق سے اسے اسی سائڈ کا کمرہ ملا تھا جس کی دوسری سمت وزارت خارجہ کی عمارت تھی. اس نے نیچے سڑک پر جھانکا. سڑک تقریباً سنسان ہی تھی. کبھی کبھار اکا دکا کار یا آدمی گزرتا ہوا نظر آتا تھا. وہ کھڑکی میں کڑا سچویشن کا اندازہ کرنے لگا. اس کے ذہن میں عجیب سے خیالات گردش کر رہے تھے. وہ خود اپنے ہی ملک میں ملک کا ذمہ دار فرد ہونے کے باوجود بظاہر ایک بھیانک جرم کا مرتکب ہونے والا تھا. وزارت خارجہ کی عمارت میں چوروں کی طرح گھسنا اسے عجیب سا تجربہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ زندگی میں پہلی بار کسی عمارت میں گھس رہا ہو. اس کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی. اس نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، جیسے کسی کھڑکی میں سے عمران کی شوخ آنکھیں اس کا مسلسل جائزہ لے رہی ہوں. پھر اسے اپنے اس خیال پر خود ہی ہنسی آ گئی. سامنے عمارت کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہ کھڑکی صفدر والی کھڑکی کے عین مقابل تھی، مگر یہ درمیانی فاصلہ اس کے لیے پولیس رات بن گیا اور اب وہ اسی مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ اسے درمیانی فاصلے کو کس طرح طے کیا جائے. ظاہر ہے اب وہ جاسوسی ناولوں کے کرداروں کی طرح ایک ہی چھلانگ میں ایک عمارت سے دوسری عمارت میں جانے سے تو رہا، اسی لیے تو اسے کوئی نہ کوئی ٹھوس لائحہ عمل اختیار کرنا پڑے گا. چند منٹ تک سوچنے کے بعد آخر کار وہ واپس کمرے میں آ کر آرام کرسی پر بیٹھا. اسے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی جس کے ذریعے وہ دوسری عمارت تک پہنچ سکتا، اور اس نے جانا بھی ضروری تھا. کافی دیر سوچ و بچار کرنے کے بعد آخر اس نے ایک راہ نکال لی. اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور پھر بستر کی چادر اٹھا کر اسے پٹیوں کی صورت میں پھاڑنا شروع کیا. جلد ہی کمرے میں پٹیوں کا ڈھیر موجود تھا. اس نے پٹیوں کو ایک دوسرے سے اچھی طرح باندھ دیا اور پھر انہیں بل دینا شروع کیا. جلد ہی ایک لمبی اور مضبوط رسی تیار ہو گئی. اس نے زور لگا کر رسی کی مضبوطی کا اندازہ لگایا. بلکانے کی وجہ سے رسی کافی حد تک مضبوط ہو چکی تھی. صفدر نے باتھ روم میں جا کر دیوار سے ٹاول راڈ اکھاڑا اور پھر رسی کے ایک سرے سے اس کو باندھ دیا. اب ایک ریڈی میڈ کمند تیار ہو چکا تھا. وہ دوبارہ کھڑکی کے قریب آیا. اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جب کسی آدمی کو اپنی طرف متوجہ نہ دیکھا تو اس نے رسی کا دوسرا سرا بائیں ہاتھ میں پکڑا. پھر دائیں ہاتھ سے راڈ پکڑ کر بازو کھڑکی سے باہر نکالا اور پوری قوت مگر محتاط طریقے سے اس نے وہ راڈ کھڑکی کے اندر پھینک دیا. ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور راڈ سیدھا وزارت خارجہ کی عمارت کی کھڑکی کے اندر چلا گیا. صفدر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا. پھر اس نے رسی کو کھینچا اور اسے یہ محسوس کر کے انتہائی خوشی ہوئی
کہ اس کی توقع کے مطابق راڈ کسی چیز میں پھنس چکا تھا۔ اس نے رسی کو اور زیادہ طاقت سے کھینچا، رسی تن گئی۔ کچھ دیر کی طاقت آزمائی کے بعد وہ مطمئن ہو گیا۔ اس نے رسی کا دوسرا سرا اچھی طرح کھینچ کر فرش میں گڑے ہوئے پلنگ کے پائے سے مضبوطی سے باندھ دیا۔ اب صفدر کو دوسری عمارت میں جانے کے لیے ایک سہارا مل ہی گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر رسی کی مضبوطی کا اندازہ کیا۔ اب اس کی زندگی اور موت کا دار و مدار اسی رسی پر تھا۔ اگر یہ رسی ٹوٹ جائے تو وہ دوسری منزل سے نیچے گرے اور پھر جو حشر اس کا ہوتا وہ ازہر من الشمس تھا۔ صفدر نے ایک بار پھر ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ اب رات کافی گہری ہو چکی تھی، سڑک قطعی سنسان تھی، چنانچہ خدا کا نام لے کر وہ کھڑکی سے باہر نکل آیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کھڑکی کی چوکٹ کو پکڑا اور دوسرا ہاتھ رسی کو ڈال دیا۔ چند لمحے تک وہ اسی پوزیشن میں رہا۔ دوسرے لمحے اس نے کھڑکی کی چوکٹ چھوڑ دی اور دوسرے ہاتھ سے بھی رسی پکڑ لی۔ ایک زوردار جھٹکا لگا اور رسی سے چڑچڑاہٹ کی آواز آئی۔ صفدر کا دل ڈوب گیا۔ رسی کافی حد تک جھک آئی تھی مگر پھر اس کی چڑچڑاہٹ کم ہو گئی۔ صفدر نے نیچے نظر ڈالی تو اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ پھر وہ احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ کچھ انچ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد رسی کی چڑچڑاہٹ کی آواز آتی اور صفدر کے اعصاب میں سردی کی تیز لہر دوڑ جاتی۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھتا رہا۔ اسے رسی ٹوٹنے کے علاوہ ایک اور خطرہ یہ بھی تھا کہ اس کے جمناسٹک کے اسکیل کو کہیں نیچے سے یا ہوٹل کی کسی اور کھڑکی سے چیک نہ کر لیا جائے۔ اب وہ دوسری طرف کی کھڑکی کے قریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے اس نے دوسری کھڑکی پر ہاتھ ڈال دیا اور پھر ایک جھٹکے سے وہ کھڑکی کے اندر موجود تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے تک ہاتھوں کو زور سے ملا اور پھر اس نے کمرے میں نگاہ ڈالی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جو لیٹرین کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور اسی لیے اس کی کھڑکی کے متعلق بھی لاپرواہی برتی گئی تھی، ورنہ کسی آفس کی کھڑکی کھلی چھوڑ دینا قواعد کی روح سے سخت ترین جرم تھا۔ صفدر نے لیٹرین کا دروازہ کھولا اور پھر وہ دوسری طرف چلا گیا مگر باہر سے شاید اسے تالا لگایا گیا تھا۔ اس نے سائڈ کی کھڑکی سے زور آزمائی کی۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں باہر سے سلاخیں نہ فٹ ہوں مگر جب اس نے کھڑکی کھولی تو سلاخیں موجود نہیں تھیں۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ یہ ایک طویل کوریڈور تھا۔ پھر وہ محتاط قدموں سے چلتا ہوا کوریڈور میں آگے بڑھنے لگا۔ زیرو پاور کے کئی بلب کوریڈور کو روشن کیے ہوئے تھے۔ وہ آفیسز کے باہر لگی ہوئی نیم پلیٹوں سے اندازہ کرتا چلا گیا کہ یہ دفاتر کن کن آفیسران کے ہیں۔ جلد ہی کوریڈور کے کونے میں ایک کمرے کے دروازے کے باہر اسے سیکرٹری وزارت خارجہ کی نیم پلیٹ نظر آ گئی۔ یہی اس کا مطلوبہ کمرہ تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیب سے ایک تار نکال کر دروازے کے آٹومیٹک لاک میں داخل کر دی۔ ایک دو دفعہ تار کو ادھر ادھر گھماتے سے ہلکی سی کھٹک ہوئی اور تالا کھل گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ بہترین طور پر سجا ہوا یہ کمرہ پینسل ٹارچ کی روشنی میں اس کے سامنے تھا۔ یہ سر سلطان کا آفس تھا۔ سامنے میز پر 2-3 ٹیلی فون سیٹ موجود تھے۔ اس نے بغور ٹیلی فون کو چیک کیا اور پھر ایک سبز رنگ کے ٹیلی فون پر اس کی نظریں جم گئی۔ اس کی تار دیوار میں ایک کافی بڑے جوائنٹ پلگ سے منسلک تھی۔ صفدر نے وہیں بیٹھ کر جوائنٹ پلگ کا ڈھکن اتارا اور پھر جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکال کر اسے جوائنٹ پلگ کے اندر 2 جوائنٹ سے جوڑ دیا۔ وائرلیس ٹیپ ریکارڈر تھا۔ اسے اچھی طرح فٹ کر کے اس نے ڈھکن دوبارہ لگایا۔ اب اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ اس نے محتاط نظروں سے ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا اور پھر جیب سے رومال نکال کر جوائنٹ پلگ کو اچھی طرح صاف کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی انگلیوں کے نشان جوائنٹ پلگ پر رہ جائیں۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور پھر اس نے دروازہ بند کیا اور لاک بھی بند ہو گیا۔ اب وہ دوبارہ کوریڈور میں چلنے لگا۔ جلد ہی وہ اس کھڑکی تک پہنچ گیا جہاں سے وہ کوریڈور میں داخل ہوا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہو کر اس نے کھڑکی بند کی، اس کی سطح کو رومال سے صاف کیا اور پھر دوبارہ لیٹرین میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ رسی سے بندھا ہوا راڈ واش بیسن کے راڈز میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے وہاں سے اسے نکال کر اس طرح سیٹ کیا کہ اگر وہ ایک مخصوص زاویے سے کھینچتا تو راڈ باہر نکل آتا۔ اب اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور پھر وہاں کسی کو نہ پا کر وہ دوبارہ رسی سے لٹکا۔ اب اس کی حرکات میں پہلے سے زیادہ تیزی تھی، لیکن ابھی اس نے آدھا ہی راستہ طے کیا تھا کہ اچانک رسی کی چڑچڑاہٹ میں تیزی پیدا ہوئی۔ رسی ٹوٹ رہی تھی یا شاید راڈ کی طرف سے رسی کی گانٹ کھل رہی تھی۔ بہرحال کچھ بھی ہو، رسی میں تیزی سے جھکاؤ آتا جا رہا تھا۔ صفدر اس وقت عین درمیان میں تھا۔ اس نے نیچے نظر ڈالی تو اس کا دل ڈوب گیا۔ اب نیچے گرنے میں چند ہی لمحے رہ گئے تھے۔ 2 منزل نیچے سڑک پر گرنے کا حشر وہ اچھی طرح جانتا تھا اور رسی تیزی سے نیچے جھکتی چلی جا رہی تھی۔ پھر ایک زوردار چڑچڑاہٹ ہوئی اور
عمران جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آپ کیسے لے آئے ہیں اپنے ہونے والے سسر کو؟ اور بلیک زیرو کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ تیرتی چلی گئی۔ تو کیا آپ کو سسرال بھی یورپ میں ملے ہیں؟ یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے بلیک زیرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری سسرال کہیں افریقہ کے وحشی قبیلے میں موجود ہو، وہ علاقہ بھی بلیک لینڈ کہلاتا ہے اور تم بھی بلیک زیرو ہو۔ عمران نے جوابی طنز کیا اور بلیک زیرو کٹ کر رہ گیا۔ اچھا پہلے یہ بتلاؤ کہ میں نے تمہیں ٹرانسمیٹر پر کال کی تھی، تم نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ سر دراصل بات یہ ہے کہ آپ کی کال ملتے ہی میں نے صفدر کو کال کی، مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر میں نے باری باری تمام ممبروں کو کنیکٹ کیا، مگر کوئی بھی ممبر اپنے فلیٹ پر نہیں ملا، حتیٰ کہ جولیا بھی غائب تھی۔ سب جگہوں سے مایوس ہو کر میں آپ کو کال کرنے ہی والا تھا کہ آپ گیٹ پر پہنچے، تو یہ سب گدھے اکٹھے کہاں غائب ہو گئے؟ میں بھی حیران ہوں کہ ان سب پر کیا آفت آن پڑی کہ کوئی بھی جواب نہیں ملا۔ بلیک زیرو کے لہجے میں تشویش کی جھلکیاں تھیں۔ کہیں یہ پکنک وغیرہ منانے نہ چلے گئے ہوں، آج کل مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں؟ نہیں سر، وہ پوچھے بغیر نہیں جا سکتے، آج تک تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ہاں، عمران چند لمحے خود سوچتا رہا، پھر اس نے ٹیلی فون اپنی طرف کھینچا، اس نے نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ کون بول رہا ہے؟ عمران بول رہا ہوں۔ یس سر۔ ٹائیگر، تمام ہوٹلوں کو چیک کرو اور پتہ کرو کہ سیکرٹ سروس کے ممبرز کہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے 01 وائرلیس ٹرانسمیٹر پر رپورٹ دو فوراً۔ بہتر سر، میں ابھی پتہ کرتا ہوں۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا اور خاموش بیٹھ گیا۔ بلیک زیرو کے لیے ٹائیگر کی شخصیت نہیں تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ ٹائیگر کون ہے اور اس کا عمران سے کیا تعلق ہے۔ آج پہلی بار یہ نام اس کے سامنے آیا تھا، پھر وہ عمران سے مروب بھی تھا، دوسرا اسے سیکرٹ سروس کے ممبران کا بھی علم تھا۔ ایک عجیب مسئلہ تھا، مگر عمران کا موڈ ایسا تھا کہ وہ اپنے اندر ٹائیگر کے متعلق سوال کرنے کی جرأت نہ پا رہا تھا، مگر چند لمحوں کی شدید کشمکش کے بعد آخر اس سے رہا نہ گیا اور اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، عمران صاحب یہ ٹائیگر کون ہے؟ عمران چونک پڑا، وہ بغور چند لمحوں تک بلیک زیرو کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ ٹائیگر کے متعلق بلیک زیرو کو آگاہ کرے یا نہیں۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لی۔ یہ میں نے ایک نیا ایجنٹ مقرر کیا ہے، انوکھی خصوصیات کا مالک ہے اور براہ راست میری ماتحتی میں کام کرے گا۔ X2 سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیکرٹ سروس کے تمام ممبران کو اسے دکھا دیا گیا ہے تاکہ یہ درپردہ ان کی نگرانی بھی کرے اور آزاد رہ کر دوسرے کام بھی کیے جا سکیں۔ ٹھیک ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اب مزید تفصیل پوچھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، پھر وہ جانتا تھا کہ عمران نے جتنا مناسب سمجھا اتنا بتا دیا، اسی لیے بلیک زیرو نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ اچھا، میں ذرا اپنے سسر سے ملاقات کر لوں، واپس آ کر تم سے بات کرتا ہوں، مگر ذرا خیال رکھیے آپ اپنی حرکتوں سے رشتہ نہ توڑوا بیٹھیں۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مخصوص کمرے کی طرف بڑھا۔ مخصوص کمرے کے سامنے جوزف اٹینشن کھڑا تھا، اس کے دونوں ہاتھ پہلوؤں پر لٹکے ہوئے ریوالوروں کے دستے پر تھے اور آنکھیں کسی کار کی بیک لائٹ کی طرح خطرے کا احساس دلا رہی تھیں۔ عمران نے دروازے کے اوپر مخصوص بٹن دبا دیا، پھر ہینڈل گھماتے ہی دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہوا۔ عمران نے دروازہ بند کر دیا۔ بلیک کلارک سامنے صوفے پر بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے اندر داخل ہونے پر وہ اٹھا نہیں، بلکہ اسی طرح اطمینان سے صوفے پر بیٹھا رہا۔ کیا حال ہے کلرک صاحب؟ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے پرنس آف ڈم کہتے ہیں۔ بکواس ہے، تم عمران ہو، میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور یہ جگہ دانش منزل کہلاتی ہے، سیکرٹ سروس کے چیف X2 کی مخصوص قیامگاہ۔ ایک لمحے کے لیے عمران کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھرے، مگر پھر وہ پرسکون ہو گیا۔ تم نے جملہ بھی لفظ بکواس سے شروع کیا ہے تو ظاہر ہے تم نے جو کچھ کہا ہے بکواس ہے، جیسا تم سمجھ لو، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے قطعی ٹھیک ہے۔ بلیک کلارک اپنے انکشاف پر بے حد مسرور نظر آ رہا تھا۔ چلو اب تم اپنے متعلق مجھ سے سن لو۔ تمہارا پورا نام بلیک کلارک ہے اور تم شیطان یورپ، یعنی یورپ کے شیطان کے نام سے یاد کیے جاتے ہو، لیکن تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں شیطان کو کان سے پکڑ کر آدم کے سامنے سجدہ کرایا جاتا ہے۔ عمران نے طنز کیا۔ دیکھیں گے کون سجدہ کرتا ہے۔ اچھا بلیک کلارک، فضول باتیں تو بہت ہو گئی، اب ذرا کام کی باتیں بھی ہو جائیں تاکہ اخباری رپورٹروں کو بھی کل کے اخبار کے لیے اہم سرخی میسر آ جائے۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بلیک کلارک نے یوں سوال کیا جیسے استاد بچوں سے کلاس روم میں پوچھتا ہے۔
صرف ایک بات کہ تمہارا اس ملک میں مشن کیا ہے اور تمہارے یہاں کتنے اور ساتھی ہیں؟ عمران نے بڑی نرمی سے سوال کیا۔ مشن صرف سیر و تفریح ہے اور ساتھی وغیرہ کوئی نہیں۔ ملک عدم دیکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کون سا ملک؟ یعنی نہیں دیکھا؟ چلو ٹھیک ہے، تمہیں ملک عدم کی سیر و تفریح کرا دیتے ہیں اپنے خرچ پر۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کس حاتم طائی کی 12ویں پشت سے پالا پڑا تھا؟ عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور صوفے کے ہتھے پر لگا ہوا ایک مخصوص بٹن دبا دیا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، دروازہ کھلا اور جوزف اندر داخل ہوا۔ یس باس، یہ صاحب یورپ کے شیطان کہلاتے ہیں، انہیں ذرا ملک عدم کی سیر کروا لاؤ۔ عمران نے یوں کہا جیسے مالک کے کار ڈرائیور کو بچوں کو سیر پر لے جانے کی ہدایت کرتا ہے۔ بلیک کلارک بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خبردار اگر کسی نے مجھے ہاتھ لگایا۔ وہ عمران کے لہجے سے مشکوک ہو گیا تھا۔ دوسرے لمحے بلیک کلارک کے ہاتھ میں خنجر چمک رہا تھا۔ جوزف ابھی تک خونخوار نظروں سے بلیک کلارک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خنجر نیچے پھینک دو ورنہ شٹ اپ۔ خبردار اگر تم دونوں میں سے کسی نے معمولی سی بھی حرکت کی تو خنجر سینے میں ترازو ہو جائے گا۔ بلیک کلارک کے خنجر پکڑنے کا انداز بتلا رہا تھا کہ وہ خنجر بازی میں ایکسپرٹ ہے۔ ایک کے سینے میں ہوگا، دوسرے کا کیا کرو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلیک کلارک نے ایک لمحے کے لیے غصیلی نظروں سے عمران کی طرف دیکھا اور یہی حملہ اس کے لیے بھاری پڑا۔ اسی لمحے جوزف فائدہ اٹھا گیا۔ اس نے ایک زبردست فلائنگ کک لگائی اور اس کی دونوں ٹانگیں بلیک کلارک کے سینے پر پڑیں۔ کلارک جھٹکا کھا کر صوفے پر گر پڑا، پھر صوفے سمیت پیچھے جا پڑا۔ اس کے ہاتھ سے خنجر نکل کر دور کونے میں جا گرا تھا۔ گڈ شو جوزف، عمران نے مسرت سے تالی پیٹتے ہوئے کہا۔ تالی پیٹنے کا انداز ایسا تھا جیسے بچہ سرکس میں مسخروں کی حرکتوں پر خوش ہو رہا ہو۔ تھینک یو باس۔ عمران کا ایک تعارفی فقرہ جوزف کے لیے ہفتے اقلیم کی دولت سے زیادہ قیمتی تھا۔ ادھر کلارک بھی اٹھ کھڑا تھا۔ اس کے جبڑے غصے کی شدت سے بنچے ہوئے تھے اور آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ وہ جوزف کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے کچا چبا جائے گا۔ کیا مار کا ایک کتے کی طرح دیکھ رہے ہو؟ آگے بڑھ کر پنجہ لڑاؤ، عمران نے اسے اکسایا۔ اور پھر دوسرے لمحے وہ پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا کیونکہ کلارک نے اچانک عمران پر چھلانگ لگا دی تھی۔ مگر عمران تو ہزار آنکھیں رکھتا تھا، وہ بلا کلارک کے دو میں کب آتا۔ بلیک کلارک اپنی جھونک میں آگے بڑھتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، جوزف نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر جھٹکا دیا اور دوسرے ہاتھ کا زوردار مکہ اس کے پہلو پر جڑ دیا۔ کلارک کے منہ سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی۔ مکہ نازک جگہ پر لگا تھا مگر کلارک بھی بے حد سخت جان تھا۔ چیخ تو بے اختیار نکل گئی تھی، وہ واپس نہیں آ سکتی تھی، مگر یہ مکہ جوزف کو بھی مہنگا پڑا کیونکہ فرش پر گرتے ہی کلارک اچھلا اور پھر اس نے ٹانگوں سے جوزف کی گردن کو قینچی کی طرح جکڑ لیا۔ ساتھ ہی وہ مڑتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی جوزف بھی نیچے فرش پر آ گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ جوزف اٹھتا، اس نے 2-4 بھرپور ٹوکریں جوزف کی پٹی پر ٹکا دی۔ ٹوکریں خاصی بھرپور تھیں۔ جوزف کی آنکھوں کے آگے ستارے ناچنے لگے مگر وہ برداشت کر گیا، کچھ تو فطری قوت ارادی کی بنا پر اور کچھ اس بنا پر بھی کہ عمران وہاں موجود تھا۔ عمران کے سامنے وہ کسی قیمت پر بھی بزدلی یا شکست کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ ابھی اس پر 2-4 ٹوکریں ہی پڑی تھی کہ کلارک کی ٹانگ اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ جوزف نے پوری قوت سے ٹانگ مروڑ دی اور کلارک الٹ کر نیچے آ گرا۔ پھر دونوں اکٹھے ہی اٹھے۔ اب وہ ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ عمران بڑے اطمینان سے صوفے پر بیٹھا ان دونوں کی جنگ دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں گتم گتا ہوئے۔ دونوں لڑائی میں ماہر تھے، اسی لیے ایک دوسرے پر دو پیچ آزما رہے تھے۔ کسی کے بھی شکست کھانے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جوزف، مجھے دیر ہو رہی ہے، عمران نے جوزف کو اکسایا۔ عمران کا یہ فقرہ کہنے کی دیر تھی کہ اچانک جوزف نے کلارک کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے اور پھر اس نے اسے سر سے اوپر اٹھا کر پھینک دیا۔ جوزف نے کلارک کو سر سے گھما کر پھینکا اور وہ سیدھا اس طرف گیا جدھر دروازہ تھا۔ اسی لمحے اچانک دروازہ کھلا۔ اس میں بلیک زیرو اندر داخل ہو رہا تھا کہ بلیک کلارک سیدھا بلیک زیرو سے پوری قوت سے ٹکرایا اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر برآمدے میں جا گرے۔ بلیک زیرو، جس پر اچانک یہ احتیاط پڑی تھی، چند لمحوں تک کچھ سوچ تو نہ سکا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ادھر عمران اور جوزف کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ چنانچہ حیرت اور بوکھلاہٹ سے وہ چند لمحے بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ پھر سب سے پہلے عمران دروازے کی طرف جھپٹا، اسی لمحے بلیک زیرو اٹھ رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر پھر نیچے آ رہے
मगर इस बार दोनों बिजली की सी तेजी से उठते थे। उधर जोसेफ उनसे कतराता हुआ बाहर निकल आया। ब्लैक क्लार्क के होश कायम ही रहे थे, इसीलिए उसने इसे नायाब मौके से फायदा उठाया। जिस वक्त जोसेफ बाहर आया, ब्लैक क्लार्क भागता हुआ फाटक की तरफ जा रहा था। वो हैरत अंगेज तौर पर इंतहाई तेजी से दौड़ रहा था। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे वो हवा में तैर रहा हो। जोसेफ ने फायर किया मगर गोली फाटक में लगी और दूसरे लम्हे ब्लैक क्लार्क फाटक की जीली खिड़की खोलकर बाहर सड़क पर पहुंच चुका था। जोसेफ के दूसरे फायर की नौबत ही न आई। ब्लैक क्लार्क ज़हनी होशियारी की बिना पर मौके से फायदा उठा चुका था और दानिश मंजिल की तारीख में शायद पहला मौका था कि कोई आदमी इमरान, जोसेफ और ब्लैक जीरो की मौजूदगी में मखसूस कमरे बल्कि दानिश मंजिल से उनकी मर्जी के बगैर निकल जाने में कामयाब हो गया हो। मेरे साथ आओ, इमरान ने हाथ झाड़ते हुए ब्लैक जीरो से कहा, जो मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। इमरान का लहजा नरम था, उसे अपने आसाब पर बेपनाह कंट्रोल था। उसने जोसेफ के सामने ब्लैक जीरो को कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। फिर जोसेफ को वहीं छोड़कर वो दोनों ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ते चले गए। कैप्टन शकील कैफे हिल पार्क से सीधा अपने फ्लैट पर गया। वहां उसने वायरलेस टेप जॉइंट रिकॉर्डर उठाकर जेब में डाला और फिर वो सीधा इमरान के फ्लैट में आया। इमरान का फोन टेप करने की जिम्मेदारी उस पर डाली गई थी, इसीलिए वो पहली फुर्सत में इस काम से फरागत हासिल करना चाहता था। कैप्टन शकील जिस वक्त इमरान के फ्लैट पर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। उसने कॉल बेल बजाई मगर लगातार 2-3 दफा बटन दबाने के बावजूद किसी ने दरवाजा ना खोला और कैप्टन शकील को फिक्र पड़ गई कि अंदर कहीं कोई गड़बड़ ना हो गई हो। उसने झिंझिलाकर पूरी कुव्वत से बटन दबाया और फिर उस वक्त तक उसने बटन पर से उंगली ना हटाई जब तक कि दरवाजा एक झटके से ना खुल गया। सामने सुलेमान खड़ा था। चेहरे पर गुस्से और झिंझिलाहट की शिद्दत से कालक आ गई थी। आंखों से शोले बरस रहे थे। क्या मुसीबत है, इस तरह घंटी बजाई जाती है? क्या तुम कानों में तेल डालकर बैठे थे? 10 दफा घंटी बजा चुका हूँ, तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रेंगती। आप क्या चाहते हैं? क्या मतलब? क्या तुम इतने बदतमीज हो गए हो कि मुझे अंदर भी नहीं आने दोगे? सुलेमान बौखलाकर एक तरफ हट गया। वाकई गुस्से और झंझलाहट में उससे शदीद बदतमीजी सरजद हो गई थी। कैप्टन शकील अंदर दाखिल हुआ। सुलेमान ने दरवाजा बंद किया और फिर मुर्दा कदमों से ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, जहां सामने सोफे पर कैप्टन शकील बैठा था। इमरान साहब कहाँ हैं? कैप्टन शकील ने नरमी से पूछा। शायद वो वक्ती गुस्सा था जिसकी बिना पर उस वक्त कैप्टन शकील ने उसे डांटते हुए मुखातिब किया था। कैप्टन शकील के नरम लहजे से सुलेमान शीर हो गया। इमरान साहब अपनी बेगम के बंगले पर गए हैं। सुलेमान ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया और कैप्टन शकील ना चाहते हुए भी चौंक पड़ा। वो एक लम्हे तक बगौर सुलेमान की आंखों में देखता रहा। सुलेमान ने बौखलाकर नजरें फेर ली क्योंकि कैप्टन शकील की तेज नजरों का सामना करना सुलेमान के बस से बाहर था। ठीक है, तुम चाय बनाओ, मैं इमरान का इंतजार करता हूँ। कैप्टन शकील ने सुलेमान को बड़े नरम लहजे में हिदायत देते हुए कहा। मगर साहब, चीनी नहीं है। अच्छा चलो, बगैर चीनी के बना लाओ। कैप्टन शकील के पास इसके सिवा और कोई जवाब ही नहीं था। वैसे इतना वो भी अच्छी तरह जानता था कि ये सिर्फ सुलेमान का बहाना है चाय ना बनाने का। मगर साहब, दूध भी तो नहीं है। चलो बगैर दूध के ले आओ। कैप्टन शकील अब झिंझिलाने के बजाय सिचुएशन से लुत्फ अंदोज हो रहा था। अच्छा साहब, ले आता हूँ, मगर एक दरख्वास्त है, अगर आप नाराज ना हो तो। हाँ हाँ कहो साहब। अच्छा छोड़िए, आप नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं कहो, डरते क्यों हो? दरअसल बात यह है कि पत्ती भी नहीं है। अब आप हुक्म फरमाए तो मैं चाय ले आऊं। अब कैप्टन शकील की हालत काबिले दीद थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर क़हक़हा मारे या सुलेमान पर गुस्सा खाए। सुलेमान ने उसे अच्छा बेवकूफ़ बनाया था। ठीक है, तुम आराम करो, मैंने तुम्हें ख्वामख्वाह तकलीफ दी है। मैं बगैर चाय के ठीक हूँ। इमरान आ जाएगा तो फिर उसके साथ बाहर किसी कैफे में चाय पी लेंगे। सुलेमान खामोशी से बाहर निकला। कैप्टन शकील ने एक तवील सांस ली। सुलेमान से निपटना भी इमरान ही का काम था, बाकी को तो ये उंगलियों पे नचाता था। चंद लम्हों तक कैप्टन शकील खामोशी से बैठा रहा। फिर उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। टेलीफोन सोफे के करीब ही तिपाई पर पड़ा था, लेकिन वो कोई ऐसी जगह देख रहा था जहां वो वायरलेस टेप रिकॉर्डर फिट कर सकता। आखिर उसकी नजरें जॉइंट प्लग पर जाकर रुक गईं। ये एक ऐसी जगह थी जहां किसी की तवज्जो नहीं जा सकती थी। चंद लम्हों सोचने के बाद आखिर उसने टेप यहीं फिट करने का फैसला किया। उसने जेब में हाथ डाला और फिर उससे पहले कि वो सोफे से उठता, अचानक सुलेमान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक ट्रे थी। उसने खामोशी से चाय के बर्तन सामने मेज पर रखे। कैप्टन शकील का नफसियाती दाव काम कर गया था। ठीक है, तुम जाओ, कैप्टन शकील ने सुलेमान से कहा और सुलेमान खामोशी से कमरे से वापस चला गया।
سلیمان کے جاتے ہی کیپٹن شکیل اٹھا اور پھر اس نے وہ دروازہ بند کر کے چٹخنی چڑھا دی جہاں سے سلیمان اندر آ سکتا تھا۔ پھر وہ تیزی سے جائنٹ پلگ کی طرف بڑھا۔ اس نے انتہائی پھرتی سے اس کا پیچدار ڈھکن اتارا اور جیب سے وہ چھوٹا سا ٹیپ نکال کر اس کے دونوں سرے جوائنٹ کے ساتھ کس دیے۔ پھر دوبارہ ڈھکن چڑھا کر وہ سیدھا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے آہستہ آہستہ سے چٹخنی اتاری اور پھر دروازہ کھول دیا۔ دوسری طرف کوئی نہیں تھا اور کیپٹن شکیل نے اطمینان کی سانس لی۔ اب وہ صوفے پر بیٹھا بڑے اطمینان سے چائے کی پیالی تیار کرنے لگا۔ پیالی بنا کر وہ آہستہ آہستہ گونڈ بھی لیتا گیا اور سوچتا رہا۔ اس کا ذہن اسی ادھیڑ بن میں مصروف تھا کہ X2 کی اصل شخصیت کیا ہے۔ چائے پی کر وہ اٹھا اور پھر وہ دروازے سے ہوتا ہوا کچن کی طرف بڑھا۔ کچن میں سلیمان ایک کرسی پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ سلیمان، کیا بات ہے؟ میں جا رہا ہوں، دروازہ بند کر دو۔ آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا؟ سلیمان نے بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر بم پٹ پڑا ہو۔ تو کیا ٹیپ فٹ کرتے ہوئے سلیمان نے اسے دیکھ لیا؟ مگر کیسے؟ دروازہ تو بند تھا۔ کون سا کام؟ تم کیا بک رہے ہو؟ کیپٹن شکیل نے ذرا سخت لہجے میں کہا، لیکن اندرونی طور پر اسے بے حد ندامت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کیسا سیکرٹ سروس کا ممبر ہے جس کا ایک چھوٹا سا کام بھی سلیمان کی نظروں سے نہ بچ سکا۔ جی وہ صاحب کے انتظار کا۔ کیپٹن شکیل نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی جیسے اس کے سر سے ٹنوں کے حساب کا بوجھ اتر گیا ہو۔ ہاں، میں جا رہا ہوں۔ عمران صاحب آئے تو میرا کہہ دینا کہ مجھے ٹیلی فون کر لیں، کیپٹن شکیل نے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنا کام کر چکا تھا مگر اسے اطمینان نہیں تھا۔ اسے ہر لمحے یہی خطرہ تھا کہ عمران کے یوں بغیر وجہ بتائے فلیٹ پر آنے اور پھر چلے جانے کا سن کر ضرور اس پر شک کرے گا، اور پھر اگر عمران کی نظروں میں ٹیپ آ گیا تو یہ ایک انتہائی بری بات ہوگی۔ اسی ادھیڑ بن میں وہ پیدل ہی فٹ پاتھ پر چلتا گیا۔ اسے ٹیکسی لینے کا خیال بھی نہ رہا۔ کافی دور چلنے کے بعد اسے خیال آیا تو اس نے ایک خالی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے فلیٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ ابھی وہ جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ شکیل سپیکنگ۔ X2۔ کیپٹن شکیل، تم عمران کے فلیٹ میں کیا کرنے گئے تھے؟ X2 کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ کیپٹن شکیل کا تمام جسم سن ہو کر رہ گیا۔ اس کے ذہن میں برقی رو کی طرح یہ خیال کوند گیا کہ کیا X2 کو ان کے پروگرام اور حرکتوں کا علم ہو گیا ہے؟ کیا X2 مافوق الفطرت ہستی ہے؟ جی، عمران سے ملنے گیا تھا۔ کیوں؟ بس ویسے ہی جناب، کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ کیفے ہل پارک میں تمام ممبرز کیوں اکٹھے ہوئے تھے؟ X2 کا لہجہ اس بار بے حد سخت تھا اور کیپٹن شکیل کے ہاتھ سے ریسیور گرتے گرتے بچا۔ اب اس کو اچھی طرح یقین ہو گیا تھا کہ X2 کو ان کے پروگرام کا اچھی طرح علم ہے۔ ویسے ہی جناب، گپ شپ لگانے کے لیے۔ X2 چند لمحے خاموش رہا اور اس خاموشی کے دوران کیپٹن شکیل کے جسم میں مسلسل سردی کی لہریں دوڑتی رہیں، چہرے پر پسینہ بہہ رہا تھا۔ X2 کا خوف اس قدر ان کے اعصاب پر طاری تھا جیسے وہ کوئی سپر نیچرل قوت ہو جو انہیں پناہ کر دے گی۔ کیپٹن شکیل، تم تا اطلاع ثانی فلیٹ میں رہو گے، X2 نے کہا اور پھر سلسلہ ختم ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے مردہ ہاتھوں سے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دے اور پھر آرام کرسی پر ڈیر ہو گیا۔ جیب سے رومال نکال کر منہ پر بہتا ہوا پسینہ پہنچنے لگا۔ شارپ وائلی کیفے سے باہر نکلا تو اس کے خیال میں تھا کہ خود ہی دانش منزل میں داخل ہو جائے، مگر باہر سڑک پر آ کر اس کا ارادہ بدل گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر دونوں اندر پھنس گئے تو برا ہوگا۔ بلیک کلارک پر اسے اچھی طرح اعتماد تھا کہ وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے، چنانچہ اس نے اپنا سارا ارادہ بدل دیا۔ پھر اس نے ٹیکسی پکڑی اور اپنے ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک بار پھر فائل کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ اس نے کمرے کی چابی لی اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کا کمرہ نچلی منزل پر تھا، اسی لیے جلد ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچا۔ خاصی رات ہو چکی تھی، کمرے میں حبس تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی اور پیچھے سڑک پر دیکھنے لگا۔ سڑک سنسان تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ کی آواز آئی جیسے کوئی رسی ٹوٹ رہی ہو۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے جیسے پٹ سی گئیں۔ اوپر ہی منزل کے قریب ایک آدمی رسی کے سہارے لٹک رہا تھا۔ رسی سامنے کی عمارت اور ہوٹل کی عمارت کے درمیان تنی ہوئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے شارپ وائلی کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ یہ آدمی یا تو سامنے والی عمارت میں جانا چاہتا ہے یا اس عمارت سے اس ہوٹل میں آنا چاہتا ہے۔
बहरहाल कुछ भी हो, मामले में पुरस्रारियत अपनी जगह मौजूद थी। उसने अंदाजा लगाया कि कड़की कहाँ होगी जहाँ से रस्सी निकल रही है। वो उस कमरे में जाना चाहता था, चुनांचे वो भागता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला और फिर वो तेजी से लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। फिर उसने कमरे के की होल से झांका। वाकई ये वही कमरा था। उसे पलंग के पाए से बंधी हुई रस्सी साफ नजर आ रही थी। उसने दरवाजा खोलने के लिए जोरदार धक्का लगाया, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। उसने फुर्ती से जेबें टटोली और फिर जेब से एक बारीक तार निकालकर लॉक में दाखिल कर दी। एक लम्हे से भी कमर से में लॉक खुल चुका था। दरवाजा खोलकर वो तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे एक जोरदार कड़ाका हुआ और वो आदमी जो रस्सी से लटका हुआ उसे नजर आ रहा था, तेजी से नीचे गिरता चला गया। रस्सी दूसरी तरफ की इमारत से टूटी थी। उसने खिड़की से सर बाहर निकाल कर देखा। उसका ख्याल था कि उस आदमी का टूटा फूटा जिस्म सड़क पर पड़ा होगा, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि सड़क वैसी की वैसी खाली थी और वो आदमी गायब था। वो एक लम्हे के लिए इधर उधर देखता रहा, मगर वो तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो चुका था। शार्प वाइली सटपटा गया। लटकती हुई रस्सी साफ बतला रही थी कि उसने जो कुछ देखा है वो ख्वाब नहीं, हकीकत है। मगर वो आदमी कहाँ गायब हो गया है, इसका जवाब उसके जहन देने से कासिर था। वो गुमगु की हालत में पलटा और फिर लिफ्ट से होता हुआ दोबारा अपने कमरे में आया और कमरे में दाखिल होते ही उसके जहन में झटका हुआ और वो टिटक कर रह गया। जिस आदमी के गायब होने पर वो इतना हैरान था, वो उसके कमरे के फर्श पर दीवार के करीब गठड़ी बना पड़ा था। अब तमाम बात उसकी समझ में आ गई थी। रस्सी के साथ ही ये आदमी भी नीचे आया और फिर चूंकि उसका कमरा ऐन नीचे था, इसीलिए जैसे ही वो दीवार के करीब आया, खुली खिड़की से होता हुआ अंदर फर्श पर आ गिरा। शार्प वाइली ने उसे सीधा किया। खासे तनोमन जिस्म का मालिक नौजवान था। शार्प वाइली ने उसे उठाकर बिस्तर पर डाला और फिर बाथरूम से गिलास पानी भरकर उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। चंद ही लम्हों बाद वो नौजवान हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने एक लम्हे के लिए बड़ी हैरत से कमरे और शार्प वाइली की तरफ देखा। मैं कहाँ हूँ? उसने लड़खड़ाती जुबान से पूछा। तुम बड़े खुशकिस्मत हो दोस्त, वरना इस वक्त तुम्हारे जिस्म की एक हड्डी भी अपनी जगह पर सलामत ना होती, शार्प वाइली ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर जैसे ही उस नौजवान के जहन में साबिका तमाम मंजर घूम गया, उसने बेख्तियार बौखलाकर अपने जिस्म को टटोलना शुरू किया। कुछ नहीं हुआ, घबराओ नहीं। और एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नौजवान के लबों पर फैल गई। क्या तुम अपना तारुफ कराओगे दोस्त? जरूर कराऊंगा, मगर वो रस्सी शायद अभी तक बाहर लटक रही है। नौजवान ने जो सब्दरता तशवीर बरे लहजे में पूछा। हाँ, मुझे उसे हटाने दीजिए, वरना किसी की नजर पड़ गई तो मामला मशकूक हो जाएगा। तुम बैठो, मैं उसे उतार कर लाता हूँ। शार्प वाइली उठ खड़ा हुआ और फिर वो सब्दर का जवाब सुने बगैर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकला। बाहर से दरवाजा बंद करता गया। सब्दर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। वाकई इस बार उसकी कोई नेकी उसके आड़े आ गई थी, वरना जिस तरह रस्सी ने धोखा दिया था उसकी लाश भी ना पहचानी जाती। वो बिस्तर से उठा और खिड़की से बाहर झांका। एक लम्हे के लिए उसके जहन में आया कि खिड़की से कूदकर होटल से बाहर निकल जाए, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। उसे ये आदमी खासा दिलचस्प महसूस हो रहा था और फिर वो किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकता था। इसीलिए उसने अपने ख्याल को अमली जामा ना पहनाया। जो काम वो करना चाहता था वो उसने सरंजाम दे दिया था, इसीलिए अब वो मुतमईन था। अभी सफदर यही सोच रहा था कि दरवाजा खुला और फिर शार्प अंदर दाखिल हुआ। उसने चादर की पट्टियों से बनी हुई रस्सियों का गुच्छा हाथ में ले रखा था। सफदर को खिड़की के करीब देखकर वो एक लम्हे के लिए टिटका, लेकिन फिर मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। सफदर भी वापस बिस्तर पर आकर बैठ गया। शार्प वाइली सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुका था। क्या पियोगे? वाइली ने मुस्कुराते हुए सफदर से पूछा। उसे शायद फितरी तौर पर सफदर से हमदर्दी हो रही थी। खुद वो सैकड़ों बार इस किस्म के मरहलों से गुजर चुका था, इसीलिए सफदर से उसे दिलचस्पी पैदा हो गई थी। चाय। शार्प ने रिसीवर उठाकर काउंटर क्लर्क को चाय भेजने का ऑर्डर दिया। हाँ दोस्त, अब जरा तफसील से अपने मुतालिक सब कुछ बतला दो। तुम क्या करोगे पूछकर? जो कुछ तुमने देखा है यही काफी है। तुम गैर मुल्की हो, तुम्हें इन मामलात से क्या दिलचस्पी हो सकती है? नहीं, ये गलत है। अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। इतना मुझे यकीन है कि सामने वाली बिल्डिंग किसी अहम हैसियत की हामिल है। अब भी अगर पुलिस को फोन कर दो तो तुम कई खराबियों में फंस सकते हो। वाइली का लहजा हल्का सा तहक्कुमाना था। ओके, अगर तुम बजिद हो तो मैं तुम्हें सब कुछ तफसील से बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना भी मुकम्मल तारुफ कराना होगा।
اس سے پہلے کہ وائلی کوئی جواب دیتا دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان۔ دروازہ کھلا اور ایک ویٹر چائے کی ٹرالی لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے چائے کے برتن تپائی پر رکھے اور پھر ٹرالی لیے واپس چلا گیا۔ وائلی نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور پھر 2 پیالی چائے بنا کر ایک پیالی اپنے اور دوسری صفدر کے سامنے رکھ دی۔ ہاں تو دوست شروع ہو جاؤ، میرے تجسس کو ہوا نہ دو، وائلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام سعید ہے اور انڈر گراؤنڈ سرگرمیوں میں مشغول رہنا میرا پیشہ ہے۔ اسی سلسلے میں اس بلڈنگ میں جا رہا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی اور خوش قسمتی سے میں اس کمرے میں آ گرا۔ شارپ وائلی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے شاید کسی دلچسپ اور طویل کہانی کا خیال تھا، مگر یہاں صفدر نے 3 فقروں میں اس کے سارے سسپنس کا حشر کر دیا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی مسٹر سعید۔ دیکھیں مسٹر وائلی، کوئی بھی آدمی جو کسی غلط کام میں ملوث ہو اجنبیوں کو اپنے متعلق تفصیل نہیں بتلایا کرتا۔ آپ نے چونکہ میرے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا ہے اسی لیے میں نے اتنا کچھ بھی آپ کو بتلا دیا ہے، ورنہ اور کوئی ہوتا تو شاید میں ایک لفظ بھی نہ بتاتا۔ ہاں۔ وائلی نے ایک طویل سانس لی اور چند لمحوں تک وہ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک لمحے کے لیے بغور صفدر کی طرف دیکھا اور بولا، سعید صاحب، آپ مہینے میں کتنا کما لیتے ہیں؟ سوال چونکہ غیر متوقع تھا اسی لیے صفدر ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا گیا، مگر پھر اس نے سنبھل کر جواب دیا، بس داؤ چل جانے کی بات ہے، کوئی مقررہ اندازہ ہمارے پیشے میں نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو ایک لمبی رقم کی آفر کی جائے تو کیا خیال ہے؟ لمبی رقم سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ اوہ، میں سمجھ گیا۔ خوشی ہوئی مسٹر وائلی کہ آپ بھی میرے ہم پیشہ ہیں، اسی لیے شاید آپ نے میرے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا ہے۔ بس یوں ہی سمجھ لو، مجھے تم معقول آدمی نظر آ رہے ہو۔ جس طریقے سے تم نے ایک کمزور رسی کے سہارے اتنے بڑا رسک لیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم میں جرت اور دلیری بہت ہے۔ یہ تو آپ کا حسن ظن ہے۔ بہرحال اتنا میں جانتا ہوں کہ کام کو میں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، تو ٹھیک ہے، ہمارے تمہارے درمیان معاملے کی بات ہو جانی چاہیے۔ یہ یاد رکھنا، میں غلطی کرنے والوں کے معاملے میں انتہائی بے رحم واقع ہوا ہوں۔ وائلی کا لہجہ بھیانک ہو گیا اور صفدر مسکرا دیا۔ آپ بے فکر رہیں مسٹر وائلی، اگر میں نے آپ کا کام لے لیا تو غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اوکے، ٹھیک ہے، تم میرے لیے کام کرو گے اور میں تمہیں 1 لاکھ روپے تک دے سکتا ہوں۔ صفدر سوچنے لگا کہ یہ غیر ملکی کس خاص مشن پر یہاں آیا ہے اور جب ہی 1 لاکھ روپے تک کی آفر دے رہا ہے۔ اب صفدر کو اس غیر ملکی سے گہری دلچسپی ہو گئی تھی، کیونکہ یہ اس کی اپنی لائن کا کام تھا۔ پہلے آپ کام بتائیں، پھر ہی میں کوئی جواب دے سکتا ہوں۔ صفدر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، جیسے 1 لاکھ روپے کی اس کی نظر میں کوئی وقت نہ ہو۔ کام صرف اتنا ہے کہ مجھے یہاں ایک آدمی کا پتہ چلانا ہے اور پھر اسے ختم کرنا ہے، بس۔ وائلی نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو کوئی کام نہ ہوا، یہ تو تم خود بھی کر سکتے ہو۔ صفدر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جیسے اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی ہو، ابھی میں نے تمہیں اس آدمی کا نام نہیں بتلایا، ورنہ تم ایسی باتیں نہ کرتے۔ کون ہے وہ آدمی؟ X2 کو جانتے ہو؟ اور صفدر کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں بونچال آ گیا ہو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ غیر ملکی X2 کا نام لے گا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم حیران کیوں رہ گئے؟ تم کس X2 کی بات کر رہے ہو؟ تم کون سے X2 کو جانتے ہو؟ ایک تو بلیک میلر ہے اور دوسرے کے متعلق سنا ہے کہ یہاں کی سیکرٹ سروس کا چیف ہے۔ صفدر نے خواہ مخواہ ایک بلیک میلر کی پخ ساتھ لگاتے ہوئے کہا، اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کافی سے زیادہ معلومات ہیں۔ آپ کس X2 کی بات کر رہے ہیں؟ میرا ٹارگٹ سیکرٹ سروس کا چیف X2 ہے۔ میں بلیک میلر ٹائپ کے 3rd کلاس آدمیوں پر ہاتھ نہیں ڈالا کرتا۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کام کافی دلچسپ ہے۔ پھر کیا خیال ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ بے فکر رہو دوست، کام ہونے پر تمہیں اتنا دوں گا کہ تم 10 بار بھی پیدا ہو جاؤ تب بھی نہیں کما سکو گے۔ اب اس سلسلے میں میرے لائق کیا خدمت ہے؟ دانش منزل کے متعلق جانتے ہو؟ دانش منزل؟ صفدر نے ایک لمحے کے لیے سوچتے ہوئے کہا اور پھر چونک کر بولا، ہاں، نام تو سنا ہے مگر یہ عمارت کبھی نظر سے نہیں گزری۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ رابرٹ روڈ کی 3ری عمارت کی نگرانی کرو، اسے دانش منزل کہتے ہیں، اور مجھے روزانہ رپورٹ دو۔ صفدر دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ معاملہ بے حد سیریس ہے اور یہ غیر ملکی جو یقیناً جاسوس ہے کافی سے زیادہ معلومات اکٹھی کر چکا ہے۔ بہتر، میں آج سے اس عمارت کی نگرانی شروع کر دیتا ہوں، اور ہاں، ایک بے وقوف سا آدمی عمران اگر اس عمارت میں کبھی آتا جاتا نظر آ جائے تو مجھے فوراً رپورٹ دے دینا۔
بہتر، مگر اس کا حلیہ کیا ہے؟ اسمارٹ سا نوجوان ہے، شکل دیکھنے پر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پیدائشی احمق ہو، یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ وائلی نے تفصیلی حلیہ بتانے سے گریز کیا، شاید اسے خود بھی عمران کے تفصیلی حلیہ کا علم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، رپورٹ کہاں دوں؟ ہوٹل کے ٹیلی فون پر بزنس کوڈ میں بتلا دینا، اگر میں موجود نہ ہوں تو تم کاؤنٹر کلرک کو پیغام نوٹ کروا دینا۔ وائلی نے جواب دیا اور پھر جیب سے ایک نوٹوں کی گڈی نکال کر صفدر کے سامنے رکھ دی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ صفدر نے رسمی لہجے میں کہا اور پھر گڈی اٹھا کر جیب میں ڈال لی۔ وہ انکار کر کے اسے مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، مجھے اجازت؟ صفدر نے کھڑے ہو کر کہا۔ بہتر، مگر تمہاری رہائش کہاں ہے؟ وائلی نے سوال کیا۔ صفدر نے اسے اپنے فلیٹ کا پتہ بتا دیا۔ پھر وہ شارپ وائلی کے ساتھ ہاتھ ملا کر کمرے سے باہر نکلا اور جلد ہی وہ ہوٹل سے باہر ایک ٹیکسی میں بیٹھا اپنے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ X2 کے لیے اس کے پاس کافی معلومات جمع ہو چکی تھیں۔ کیفے ہل پارک کے مینیجر نے مسکرا کر اندر داخل ہونے والے کا استقبال کیا۔ نووارد اسمارٹ سے جسم کا نوجوان تھا، مگر چہرے پر جیسے خشونت ثبت ہو کر رہ گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے شدید معصومیت اجاگر تھی۔ ایک ہی چہرے پر معصومیت اور خشونت کا امتزاج کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چیتے کے چہرے پر کبوتر کی آنکھیں لگا دی گئی ہوں۔ فرمائیے جناب۔ مینیجر کے چہرے پر بے حد نرمی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے پر نہ جانے کیا بات تھی کہ مینیجر بوکھلا سا گیا۔ نوجوان نے بڑے اعتماد سے کرسی گھسیٹی اور اس پر بیٹھ گیا۔ آج یہاں کوئی گروپ جس میں ایک لڑکی بھی تھی آپ کے کیفے میں بیٹھا رہا؟ نوجوان نے سوال کیا، لہجہ بے حد نوکیلا تھا۔ گروپ؟ مینیجر نے حیرت سے کہا، یہاں تو محترم دن میں نہ جانے کتنے گروپ آ کر بیٹھتے ہیں، آپ کس گروپ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کسی ویٹر کو بلوائیے، وہ آپ سے بہتر جانتا ہوگا۔ نوجوان نے اس بار نرم لہجے میں کہا، جیسے اسے اپنے سوال کے بودے پن کا احساس ہو گیا ہو۔ کیا آپ اپنا تعارف کرا سکتے ہیں؟ میں ایک شریف آدمی ہوں، بس آپ کے جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جی ہاں، وہ تو شکل ہی سے ظاہر ہے۔ نہ جانے مینیجر نے کس خیال کے تحت ہمت کر کے کہہ دیا اور دوسرے لمحے وہ بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک غراہٹ سی ابری اور دوسرے لمحے میز پر پڑی ہوئی ایش ٹرے ایک زناٹے کی آواز نکالتی ہوئی مینیجر کے چہرے پر پڑی۔ نوجوان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، مگر آنکھیں اس طرح معصومیت سے بھرپور تھی جیسے ان کا اس کے چہرے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ مگر یہ کیا حرکت ہے؟ مینیجر بوکھلاہٹ سے ناچ سا گیا۔ اب مینیجر رومال سے چہرے پر بکھری ہوئی راکھ صاف کر رہا تھا۔ اس کی ناک پر خاصی چوٹ آئی تھی، ہلکا ہلکا سا خون رسنے لگا تھا۔ اگر مزید بکواس کی تو اس مرتبہ تمہیں اشرے کے بجائے گولی کا سامنا کرنا پڑے گا، نوجوان نے مطمئن لہجے میں کہا۔ مینیجر چلا سا گیا۔ میں ابھی پولیس اسٹیشن فون کرتا ہوں، مینیجر نے رومال سے ناک صاف کرتے ہوئے کہا۔ ویسے لہجے سے آیا ہونے والی لرزش نمایاں تھی۔ بڑی خوشی سے کرو، تمہارے انڈر گراؤنڈ سٹاک میں موجود غیر ملکی شراب وہ خود ہی ڈھونڈ لے گی۔ نوجوان نے یوں انکشاف کیا جیسے وہ خود سٹور کیپر رہا ہو، اور نوجوان بڑے اطمینان سے میز پر انگلیوں سے طبلہ بجانے میں مصروف ہو گیا۔ مینیجر کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک ویٹر اندر داخل ہوا۔ فرمائیے سر، یہ ہمارے خاص آدمی ہیں، انہیں کچھ معلومات درکار ہیں، صحیح جواب دو۔ تم آج کب سے ڈیوٹی پر ہو؟ صبح 10 بجے سے جناب۔ سنو، آج ایک گروپ تقریباً 6-7 آدمیوں کا، جس میں ایک غیر ملکی لڑکی بھی تھی، یہاں بیٹھا رہا۔ جی ہاں، آج شام کو ایک گروپ دور کے کونے میں بیٹھا رہا ہے۔ وہ کافی دیر گفتگو کرتے رہے اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے علاوہ اور کوئی گروپ نہیں آیا؟ نہیں جناب، آج اس گروپ کے علاوہ اور کوئی گروپ نہیں آیا۔ اس لڑکی کا حلیہ بتاؤ۔ ویٹر نے جولیا کا حلیہ بتلا دیا۔ نوجوان نے بڑا نفسیاتی سوال کیا تھا، چونکہ غیر ملکی تھا اسی لیے ظاہر ہے ویٹر کے ذہن میں اس کا حلیہ رہ گیا ہوگا۔ غیر ملکی لڑکیوں کو یہ ویٹر کسی دوسرے سیارے کی مخلوق سمجھ کر بڑے غور اور حیرت سے دیکھا کرتے تھے، خاص طور پر غیر معروف ہوٹل کے ویٹرز۔ ٹھیک ہے، وہ کس وقت آئے تھے؟ شام 6 بجے آئے تھے۔ ایک کونے میں بیٹھے بات چیت کرتے رہے، تقریباً 2 گھنٹے بعد واپس چلے گئے۔ تم نے ان کی گفتگو سنی تھی؟ نہیں جناب، جب میں چائے سرو کرنے گیا تو سب لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ اوکے ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ ویٹر کے جانے کے بعد نوجوان اٹھا اور پھر خاموشی سے بیٹھے مینیجر سے سخت لہجے میں کہنے لگا، میرا نام ٹائیگر ہے۔ دارالحکومت میں ہر غیر قانونی کام کرنے والا آدمی میری نظروں کے سامنے رہتا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم اس کمرے میں ہونے والی گفتگو کا ایک لفظ بھی خواب میں بھی نہ بڑبڑانا، ورنہ
टाइगर ने फिक्रा जानबूझकर नामुकम्मल छोड़ा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। मैनेजर आंख के पाड़े उसे जाता देखता रहा। जल्द ही टाइगर कैफे हिल पार्क से बाहर आया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर उसे दूर सड़क का एक कोना ऐसा नजर आ गया जहां गहरा अंधेरा था। दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। वो तेजी से चलता हुआ उस कोने की तरफ बढ़ता चला गया। वहां पहुंचकर उसने एक बार फिर मोहतात नजरों से इधर उधर देखा। फिर जेब से एक छोटा सा लाइटर निकाल लिया। उसने लाइटर का बटन दबाया। उसमें एक बारीक सी रॉड बाहर निकल आई और दूसरे लम्हे उसके कानों में जूजू की आवाजें आने लगी। जल्द ही राब्ता मिल गया। इमरान स्पीकिंग, ओवर। टाइगर बोल रहा हूँ जनाब, ओवर। रिपोर्ट दो। सर, सीक्रेट सर्विस की पूरी टीम बमाजूलिया के कैफे हिल पार्क में 2 घंटे तक मौजूद रही है और उन्होंने किसी खास सिलसिले में ये मीटिंग की है, ओवर। खास सिलसिले का कैसे पता चला, ओवर। जनाब, वेटर से पता चला है कि जब वो चाय सर्व करने गया तो तमाम अफराद बातें करते करते एकदम खामोश हो गए थे, ओवर। हाँ, सुनो टाइगर, तुम फौरन सफदर और कैप्टन शकील के फ्लैटों पर जाओ और चेक करो कि वहाँ मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद नहीं तो तुम वहीं रुको और जब वो आए तो मुझे कॉल करना। सफदर और कैप्टन शकील के फ्लैट्स चूंकि एक दूसरे के नजदीक हैं, इसीलिए तुम बआसानी दोनों की निगरानी कर सकते हो, ओवर। बेहतर सर, ओवर एंड ऑल। टाइगर ने भी बटन दबाकर लाइटर बंद किया और फिर उसे जेब में डालकर वो तेजी से दोबारा कैफे हिल पार्क की तरफ बढ़ा। पार्क शेड से अपना वायर कॉल मोटरसाइकिल निकाला और दूसरे लम्हे मोटरसाइकिल इंतहाई तेजी से सड़क पर दौड़ रहा था। सफदर और कैप्टन शकील के फ्लैट्स पर जाने के लिए टाइगर को इमरान के फ्लैट के सामने से गुजर कर जाना था। जब वो इमरान के फ्लैट के सामने से गुजरा तो अचानक उसकी नजर कैप्टन शकील पर पड़ी, जो इमरान के फ्लैट की सीढ़ियां उतर रहा था। स्ट्रीट लैंप की रोशनी में वो टाइगर को साफ नजर आ गया। उसने मोटरसाइकिल को आहिस्ता करते हुए फुटपाथ की साइड में लगा दिया और फिर उसकी मशीनरी को यूं छेड़ने लगा जैसे चलते चलते उसमें खराबी पैदा हो गई हो। वैसे उसकी तेज नजरें कैप्टन शकील पर जमी हुई थीं, जो अब एक खाली टैक्सी में बैठ रहा था। टैक्सी के आगे बढ़ते ही उसने भी मोटरसाइकिल उसके पीछे लगा दी। वो बड़ी एहतियात से ताक़ुब कर रहा था क्योंकि इसे इल्म था कि कैप्टन शकील भी सीक्रेट सर्विस का मेंबर है, इसीलिए उसे खतरा था कि वो ताक़ुब से बाखबर ना हो जाए। जल्द ही टैक्सी कैप्टन शकील के फ्लैट के सामने रुक गई और फिर कैप्टन शकील उतरकर अपने फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ता चला गया और टाइगर एक बार फिर इमरान से राब्ता कायम करके उसे रिपोर्ट देने में मसरूफ हो गया। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान जरूर दबाएं, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिए। शुक्रिया। ब्लैक क्लार्क दानिश मंजिल के फाटक से निकला और तेजी से फुटपाथ पर चलने लगा। वो अवाम के हजूम में घुस गया था। उसकी रफ्तार काफी तेज थी और वो लोगों को जबरदस्ती इधर उधर हटाकर रास्ता बनाता चला जा रहा था। काफी दूर जाकर उसको एक खाली टैक्सी मिल गई। उसने दरवाजा खोला और फिर अंदर बैठकर इत्मीनान का सांस लिया। वो वाकई अपनी दलेरी और मौका शनासी की बदौलत वहां से निकल आने में कामयाब हो गया था। कहाँ चलूं साहिब, होटल मूनलाइट। और टैक्सी ड्राइवर ने मीटर डाउन करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। चंद लम्हों बाद टैक्सी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। ब्लैक क्लार्क के जहन में एक अजीब सी उलझन ने डेरा जमाया हुआ था। इमरान और देवहैकल हबशी, वो उन दोनों के मुतालिक बड़ी संजीदगी से सोच रहा था। उसका जहन X2 के मुतालिक भी सोच रहा था। कभी कभी उसे शक पड़ता कि इमरान ही X2 है, मगर उसके अहमकपन दरमियान में आ जाता और वो सर झटक कर इस ख्याल को जहन से निकाल देता। किसी भी मुल्क की सीक्रेट सर्विस का चीफ इतना अहमक नहीं हो सकता, और फिर ऐसा सरबराह जिसकी जहानत और पुरस्रारियत के तमाम ममालिक की सीक्रेट सर्विसेज में जुबान ज़द-ए-आम हो और जिसे बेनकाब करने के लिए खास तौर पर उसे और वाइली को भेजा जाए, ऐसा आदमी अहमक नहीं हो सकता। और इमरान के मुतालिक उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो अगर मुकम्मल अहमक नहीं तो कम से कम क्रैक जरूर है। अभी वो उसी उदेड़ बुन में था कि टैक्सी होटल के कंपाउंड में मुड़ गई। टैक्सी के रुकने पर वो ख्यालात की दुनिया से बाहर आया और फिर उसने नीचे उतरकर किराया दिया। वो तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ मेन गेट में अंदर दाखिल हो गया। जल्द ही वो अपने कमरे में मौजूद था। उसने दरवाजा बंद करके सबसे पहले अपने बैग के खुफिया खाने से मेकअप बॉक्स निकाला और बाथरूम में घुस गया। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वो बाथरूम से निकला तो उसकी शक्ल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। अब वो कोई मकामी आदमी मालूम हो रहा था। उसने बैग बंद किया, एक नजर कमरे पर डाली और फिर वो बैग उठाए कमरे से बाहर आया। काउंटर के सामने से गुजरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि वो उस वक्त उनके गाहक के रूप में नहीं था। इसलिए उसने बैकडोर इस्तेमाल किया जो किचन के करीब से होकर गुजरता था।
یہ راستہ وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا تاکہ کبھی افراتفری میں بھاگنا پڑے تو وہ اسے استعمال کر سکے، اور اس وقت کی دیکھ بھال اب اس کے کام آ رہی تھی۔ ہوٹل کی عقبی گلی سے گزرتا ہوا وہ سڑک پر آ گیا۔ اس نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی اور پھر جلد ہی اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ ہوٹل ڈریم لینڈ چلو، اس نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو حکم دیا، اور ڈرائیور نے مؤدبانہ طور پر سر جھکاتے ہوئے کلچ سے پیر ہٹا لیا۔ ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ٹیکسی ہوٹل ڈریم لینڈ کے وسیع کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر رک گئی۔ بلیک کلارک نے ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور ہوٹل کے اندر آیا۔ پھر اس نے کاؤنٹر گرل سے کمرہ طلب کیا۔ تیسری منزل پر موجود کمرہ اسے دے دیا گیا اور پھر پورٹر کی رہنمائی میں وہ کمرے میں پہنچ گیا۔ پورٹر کو ٹپ دے کر اس نے رخصت کیا۔ پھر دروازہ بند کر کے سب سے پہلے اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا، نمبر ڈائل شروع کر دیے اور جلد ہی رابطہ مل گیا۔ ہیلو، میں نمبر 1 بول رہا ہوں۔ او، نمبر 1 کہاں سے بول رہے ہو؟ وائلی کی آواز۔ میں ایک چہکار تھی، میں آ رہا ہوں۔ بلیک کلارک نے محتاط نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد وہ آگے بڑھا، پھر کمروں کے نمبر دیکھتا ہوا اس کے کمرے کے سامنے رک گیا۔ اس نے مخصوص انداز میں دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازے میں شارپ وائلی کھڑا اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مکمل میک اپ کی وجہ سے شاید اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ کیا مجھے اندر آنے نہیں دو گے؟ کلارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او تم، آؤ آؤ۔ وائلی نے اس کی آواز پہچان لی، ویسے اس کی نظروں میں حیرت تھی۔ بلیک کلارک نے اتنے ماہرانہ انداز میں میک اپ کیا تھا کہ وائلی کی تجربہ کار نظریں بھی دھوکہ کھا گئی تھیں۔ بڑا مکمل میک اپ کیا ہے، وائلی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس میک اپ میں تم بھی مجھے نہ پہچان سکے۔ اس عمارت سے کیسے نکلے؟ زیادہ الجھن کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی اور میں باہر آ گیا۔ اس کا تو مجھے یقین تھا کہ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مرضی کے بغیر نہیں روک سکتی، اسی لیے مجھے اطمینان بھی تھا۔ کوئی خاص پوائنٹ؟ اب تک میں کوئی خاص اندازہ نہیں لگا سکا کہ X2 کون ہے۔ عمارت میں کون کون تھا؟ عمارت میں صرف 3 آدمی تھے۔ ایک تو گرانڈیل حبشی، وہ تو یقیناً اس عمارت کا چوکیدار ہوگا۔ دوسرا وہ احمق عمران، اور تیسرے آدمی کو میں اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکا کیونکہ اس کے اچانک آ جانے کی وجہ سے میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ویسے طائرانہ نظر میں مجھے وہ ایک عام ملازم لگتا تھا، اس کے کپڑے تو سادہ سے تھے، بلیک کلارک نے بتلایا۔ اس احمق عمران کے متعلق کیا خیال ہے؟ وائلی نے ٹوس لہجے میں پوچھا۔ ارے نہیں، جس انداز میں تم سوچ رہے ہو وہ غلط ہے۔ وہ کریک کبھی X2 نہیں ہو سکتا، اور دوسرا ہمیں بتایا گیا ہے کہ X2 بغیر نقاب کے کبھی سامنے نہیں آتا، اور جبکہ وہ سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ کلارک نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، تمہاری کیا پروگرس ہے؟ کلارک نے سوال کیا۔ کوئی خاص نہیں، سوائے اس عمارت کے اور کوئی خاص کلو سامنے نہیں آیا۔ میرے خیال میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بجائے ہمیں خاص پلان ترتیب دینا پڑے گا، تبھی X2 بے نقاب ہو سکے گا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، وائلی نے گہری نظروں سے کلارک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں ایک پلان آیا ہے۔ میرے خیال ہے کہ اگر ہم اس پلان پر عمل کر لیں تو ہمیں 100% کامیابی ہو سکتی ہے۔ کیسا پلان؟ کوئی ایسا جرم کیا جائے کہ حکومت کے اعلیٰ افسران کی میٹنگ بلانی ضروری ہو جائے۔ ظاہر ہے وہاں X2 بھی ہوگا، پھر وہیں یا تو اسے گولی بھی ماری جا سکتی ہے یا پھر اسے بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو سکیں تو بہرحال اتنا تو ہو جائے گا کہ وہ ہماری نظروں میں آ جائے گا، اس کے بعد ہم اس سے بآسانی نبٹ سکتے ہیں۔ بلیک نے پلان کا خاکہ بتلایا۔ پلان تو اچھا ہے، مگر وہ جرم ایسا ہو کہ X2 کی میٹنگ میں شمولیت ضروری ہو جائے۔ وائلی نے پلان کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی تو ہمارا اصل مقصد ہوگا، ورنہ تو سب کچھ رائے گاہ چلا جائے گا۔ اور پھر وہ دونوں گہری سوچوں میں ڈوب گئے۔ شاید وہ دونوں کسی بہت بڑے جرم کے متعلق سوچ رہے تھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے، اور گھنٹی کا نوٹیفیکیشن کا نشان دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ صفدر نے اپنے فلیٹ میں جاتے ہی سب سے پہلے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر دانش منزل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ X2۔ دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ صفدر اسپیکنگ سر۔ کیا بات ہے صفدر؟ سر، ایک رپورٹ دینی تھی۔ کیسی رپورٹ؟ سر، ڈریم لینڈ ہوٹل میں کمرہ نمبر 12 تیسری منزل میں ایک غیر ملکی رہائش پذیر ہے۔ وہ سیکرٹ سروس اور آپ میں بے حد دلچسپی لے رہا ہے۔
صفدر نے گول مول الفاظ میں مفہوم ادا کرنا چاہا۔ سیکرٹ سروس اور مجھ میں دلچسپی؟ وضاحت سے بات کرو، تمہیں یہ پہیلیاں ڈالنے کی عادت کب سے پڑ گئی؟ سر، میں اس سے ایک بلیک میلر کے روپ میں ملا تھا۔ اس نے مجھ سے معاہدہ کیا ہے کہ میں X2 کے متعلق اسے معلومات اکٹھی کر کے دوں۔ تمہیں اس آدمی پر کیسے شک ہوا؟ اس بار صفدر گھبرا گیا، کیونکہ رپورٹ دینے سے پہلے اس نے اپنی پوزیشن کے متعلق تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ X2 کو اپنی وہاں موجودگی کے متعلق کیا بتلائے گا۔ اب ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سر سلطان کے آفس میں ٹیلی فون ٹیپ کرنے گیا تھا۔ تم خاموش کیوں ہو گئے صفدر؟ سر، دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر اس آدمی کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ مجھے وہ دانش منزل کے گرد مشکوک انداز میں گھومتا ہوا نظر آیا تھا۔ میں نے اس کا ڈریم لینڈ ہوٹل تک تعاقب کیا جہاں وہ رہائش پذیر ہے۔ پھر میں اس سے ایک بلیک میلر کے روپ میں ٹکرایا اور میں اس پر جال ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے میری خدمات حاصل کرنے کی خواہش کی۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ دراصل آپ کے چکر میں ہے۔ صفدر نے بڑی مشکل سے بات بنائی۔ ہاں، X2 نے ہنکارا برتے ہوئے کہا اور صفدر نے ماتھے سے پسینہ پہنچا۔ بات بنانے میں اسے اپنی پوری ذہانت سے کام لینا پڑا تھا۔ X2 کے خلاف کام تو وہ شروع کر بیٹھے تھے، مگر اب اسے احساس ہوا کہ یہ کام جسے وہ آسان سمجھ رہے تھے دراصل سب سے مشکل ہے۔ صفدر، تم میک اپ میں اس کی نگرانی کرو، اس کی تمام نقل و حرکت کی مجھے باقاعدہ رپورٹ دو۔ X2 نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، بہتر سر۔ اور پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کی آواز سن کر صفدر نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ صوفے پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا جیسے اس نے ایک طویل مسافت دوڑ کر طے کی ہو۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ صفدر نے چونک کر ریسیور اٹھایا۔ صفدر سپیکنگ۔ جولیا، کیا بات ہے مس جولیا، کیسے یاد فرمایا؟ صفدر، کیا تم نے وہ کام کر دیا ہے جو تمہارے ذمہ لگایا گیا تھا؟ ہاں، کام تو ہو گیا ہے مس جولیا، مگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ کسی بڑی مشکل میں پھنسنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسی مشکل؟ جولیا گھبرا گئی۔ بات یہ ہے مس جولیا کہ ایک غیر ملکی پارٹی بھی X2 کی نقاب کشائی میں دلچسپی لے رہی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں مس جولیا۔ تو پھر ہمیں اپنی کارروائیاں روک دینی چاہیے، کہیں دشمن ہماری کارروائی سے ہی فائدہ نہ اٹھا لے۔ میرا خیال اس کے برعکس ہے، ہماری اور دشمن کی کارروائی میں بڑا فرق ہے۔ ہم اپنی کارروائی میں کسی سنگین جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے، جبکہ دشمن کو اگر ضرورت پڑی تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے صفدر، مگر ہم اپنی کارروائی اس کیس کے ختم ہونے کے بعد بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں آخر جلدی کس بات کی ہے؟ یہ کیس ہم نے اس لیے شروع کیا تھا کہ ہم ان دنوں قطعی فارغ تھے۔ اب جب کہ تم کہہ رہے ہو کہ ایک نیا کیس شروع ہو چکا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی کارروائی کے لیے فرصت کہاں ملے گی؟ آخر تم کارروائی بند کرنے پر اتنا اصرار کیوں کر رہی ہو جبکہ میں نے اپنا کام زندگی اور موت کی سرحد پر لٹک کر پورا کیا ہے؟ صفدر کے لہجے میں تیکھا پن تھا۔ شاید اسے اپنی پوزیشن جس کے تحت اس نے سر سلطان کے آفس میں فون ٹیپ کیا تھا یاد آ گئی تھی۔ بات یہ ہے صفدر کہ میں ابھی چند منٹ پہلے ویسے ہی کیفے ہیل پارک گئی تھی۔ مقصد صرف چائے پینے کا تھا۔ مجھے ایک ویٹر نے آ کر سرگوشی کے انداز میں بتایا کہ ایک نوجوان اس دن کی ہماری میٹنگ کے متعلق معلومات لیتا پھر رہا تھا۔ جولیا نے آخر دل کی بات کہی دی۔ او، یہ نئی خبر ہے، وہ نوجوان کون ہے؟ میں نے ویٹر سے اس کا حلیہ معلوم کیا لیکن کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی۔ کہیں وہ عمران تو نہیں تھا؟ نہیں، میں نے بھی اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے ویٹر پر جرا کی تھی، مگر جو حلیہ اور قد و قامت اس نے بتلائی وہ عمران پر کسی صورت سے بھی فٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر آخر وہ کون تھا اور اسے سیکرٹ سروس کے ممبران کی سرگرمیوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے کہ صورتحال خطرناک حد تک بگڑ جائے ہمیں اپنی مزید کارروائی روک دینی چاہیے۔ ہاں، ایک اور خاص بات، ابھی کیپٹن شکیل نے مجھے بتلایا ہے کہ X2 نے اسے فون پر پوچھا تھا کہ وہ کیفے ہیل پارک میں کیا کرنے جمع ہوئے تھے۔ کیپٹن شکیل نے اسے وقتی طور پر مطمئن کر دیا ہے، مگر جولیا نے فقرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ ہاں، اگر پوزیشن یہ ہے تو پھر ہمیں کارروائی بند ہی کرنا پڑے گی، لیکن سر سلطان کے آفس اور عمران کے فلیٹ میں ہم نے جو کام کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اسے برقرار رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ایسی اطلاع مل جائے جس سے ہمارا مقصد حل ہو جائے۔ اوکے، صفدر نے بھی جولیا کی تائید کی۔ پھر جولیا نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ صفدر ریسیور کریڈل پر رکھ کر حالات پر غور کرنے لگا۔ وہ اس نوجوان کے متعلق پوری شدت سے سوچ رہا تھا۔
جس نے ان کی میٹنگ کے متعلق معلومات حاصل کر کے X2 کو پہنچائی تھی، لیکن یہ نوجوان کسی بھی خانے میں فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے اس ٹاپک پر سوچنا ہی چھوڑ دیا، اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا تاکہ میک اپ کر کے وہ اس غیر ملکی کی نگرانی کے لیے جا سکے۔ عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا خلاف معمول کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون سیٹ اٹھایا اور پھر اسے صوفے پر ہی اپنے قریب رکھ کر اسے یوں دیکھنے لگا جیسے ابھی اس سیٹ سے کوئی عجیب الخلقت مخلوق باہر نکل آئے گی۔ چند لمحوں تک وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد چونک کر اس نے ریسیور اٹھا لیا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کیے۔ دراصل وہ ٹیلی فون سیٹ سے کسی مخلوق کی آمد کے متعلق پریشان نہیں تھا، بلکہ ٹائیگر کی اس رپورٹ پر غور کر رہا تھا کہ کیفے ہل پارک میں سیکرٹ سروس کے تمام ممبران نے ایک میٹنگ کی ہے۔ یہ کیسی میٹنگ تھی اور اس میں کیا موضوع زیر بحث آیا، اسی کے متعلق وہ سوچ رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ یکسانیت اور بوریت سے تنگ آ کر سب لوگ گپ شپ کرنے وہاں جمع ہوئے ہوں، مگر اس کی چھٹی حص اسے بار بار احساس دلا رہی تھی کہ معاملہ صرف گپ شپ تک ہی محدود نہیں۔ چنانچہ اس نے جولیا کو ٹٹولنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جولیا کے فلیٹ کے نمبر ڈائل کیے اور ریسیور کانوں سے لگا لیا۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ ہلو، جولیا سپیکنگ۔ مگر عمران آواز سنتے ہی اچانک اچھل پڑا، کیونکہ ایک بالکل مدھم سی کلک کی آواز بھی اس کے حساس کانوں میں پہنچی تھی۔ عام حالات میں یا کم از کم عمران کے علاوہ یہ قطعی مدھم آواز اور کوئی نہ سن سکتا، مگر عمران کے حساس کانوں نے اسے محسوس کر لیا۔ اس نے تیزی سے بغیر کوئی بات کہے ریسیور کریڈل پر ڈالا اور ایک بار پھر آنکھیں پاڑ کر ٹیلی فون سیٹ کو دیکھنے لگا۔ اس بار واقعی اسے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک خوفناک قہقہا مارتے ہوئے سیٹ سے الادین کا چراغ کا جن باہر نکل آئے گا اور مانگ کیا مانگتا ہے کہ رٹ لگانی شروع کر دے گا۔ فون کہیں ٹیپ ہو رہا تھا۔ کلک کی آواز سنتے ہی وہ سمجھ گیا، لیکن کیا جولیا کا فون ٹیپ کیا جا رہا ہے یا اس کے متعلق ابھی فیصلہ کرنا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر صفدر کے فلیٹ کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا، لیکن عمران جان بوجھ کر نہیں بولا۔ پھر صفدر کی آواز اس کے کانوں میں آئی، صفدر سپیکنگ، اور اس کے ساتھ ہی وہ مخصوص مدھم سی کلک کی آواز بھی سنائی دی اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اب کم از کم یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اس کا اپنا فون ٹیپ کیا جا رہا ہے۔ سلیمان، ارے سلیمان بھائی۔ دوسرے لمحے سلیمان کی شکل دروازے میں نظر آئی اور عمران اسے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پاڑنے لگا۔ بہترین تراش کے سوٹ میں ملبوس سلیمان کسی بہت بڑی فرم کا ڈائریکٹر معلوم ہو رہا تھا۔ چہرے پر میک اپ کی گہری تہ جما کر حسین بننے کی بزم میں خود کامیاب کوشش بھی کی گئی تھی۔ تشریف لائیے جناب۔ شکریہ، آپ نے مجھے کیسے یاد فرمایا ہے؟ توبہ توبہ، میری یہ مجال کہاں ہو سکتی ہے کہ میں جناب والا کی شان میں گستاخی کر سکوں۔ حضور اگر فرماتے تو یہ بندہ ناچیز سر کے بل چل کر حضور اقدس کی خدمت میں پہنچ جاتا۔ عمران نے اس لہجے میں جواب دیا جیسے وہ کسی کے سامنے حاضر ہو۔ آپ مذاق نہ کریں صاحب، کام بتلائیں، مجھے جلدی ہے۔ میرے پاس فی الحال اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کے مذاق سے لطف اندوز ہو سکوں۔ سلیمان نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے اس کے الفاظ کے انتخاب اور لہجے کے رکھ رکھاؤ نے اسے عمران سے بھی بڑا ایکٹر ہونے کی تصدیق کر دی تھی۔ حضور نے کہاں تشریف لے جانا ہے؟ مجھے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں نیشنل باورچی ایسوسی ایشن کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرنی ہے، سلیمان نے بڑے غرور سے جواب دیا اور عمران کی آنکھیں پٹتے پٹتے بج گئیں۔ اچھا، میں سمجھا تھا کہ حضور شاید ہوٹل انٹر کانٹیننٹل خریدنے جا رہے ہیں۔ آپ کام بتلائیں ورنہ ہم چلتے ہیں۔ ایک سکرو ڈرائیور چاہیے۔ سکرو ڈرائیور؟ تو آپ دفتر روزگار سے رجوع فرمائیں، اخبار میں اشتہار دیجئے، میں بلا ڈرائیور کہاں سے لے آؤں؟ لیکن وہ اسٹور روم میں موجود ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسٹور روم میں؟ اس بار سلیمان نے حیرت سے آنکھیں پاڑ دیں۔ وہ کب سے اسٹور روم میں بیٹھا ہوا ہے؟ میں نے تو اسے وہاں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور پھر اس کا اسٹور روم میں کیا کام؟ حضور انٹر کانٹیننٹل میں خطبہ صدارت اردو میں فرمائیں گے یا انگریزی میں؟ ارے صاحب، اس سوال کا ڈرائیور سے کیا تعلق؟ سلیمان واقعی جھنجھلا گیا تھا۔ اور ہاں، یہ اسکرو کیا چیز ہے؟ کیا کوئی نئی قسم کی کار ہے یا مریخ کی طرف جانے والی کسی خلائی جہاز کا نام ہے؟ میں تو سمجھتا تھا سلیمان کہ میرے دماغ کا ہی اسکرو ڈھیلا ہے، مگر اب مجھے یقین ہو گیا کہ حضور کے دماغ کا تو اسکرو ہے ہی نہیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ سیدھی طرح کہیں کہ پیچ کس چاہیے، خواہ مخواہ کا روپ جاڑ رہے ہیں۔ میں بھی کہوں کہ یہ اچانک ڈرائیور کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سلیمان عمران کے محاورہ بولنے سے مطلب سمجھ گیا تھا۔ وہ انہی قدموں سے پلٹا
और दूसरे लम्हे उसने पेचकस लाकर इमरान के सामने रख दिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जब तक मैं वापस ना आऊं आप बाहर ना जाएं, वरना मुझे ताला तोड़ने की तकलीफ उठानी पड़ेगी। सुलेमान। सुलेमान इस तेजी से पलटा जैसे इमरान ने उसे पुकारा ना हो बल्कि एक कोड़ा मार दिया हो, और फिर इमरान के चेहरे पर बेपनाह संजीदगी देखकर वो बौखला गया। फरमाइए। खामोशी से सामने सोफे पर बैठ जाओ, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, और सुलेमान बगैर कोई लफ्ज कहे बड़ी फरमाबरदारी से सोफे पर बैठ गया। वो इमरान के मूड को अच्छी तरह पहचानता था। इमरान ने स्क्रू ड्राइवर से टेलीफोन सेट को बड़ी महारत से खोल दिया। वो उसके एक एक पुर्जे को बगौर देख रहा था। सुलेमान खामोश बैठा तमाम कार्रवाई देखता रहा। उसे हैरत हो रही थी कि यह टेलीफोन सेट खोलने का जुनून इमरान को क्यों हो गया। इमरान सेट खोल कर चंद लम्हों तक बगौर उसे देखता रहा। फिर उसने कमरे में नजरें दौड़ानी शुरू कर दी। फिर उसकी नजरें दीवार पर लगे हुए उस प्लग पर जम गईं जहां से टेलीफोन की तार निकल रही थी। इमरान उठा और उस प्लग की तरफ बढ़ा। उसका पेच खोलते ही जैसे उसने ऊपर का ढक्कन उठाया, उसके मुंह से सीटी की तेज आवाज निकली। सामने ही वायरलेस टेप रिकॉर्डर फिट था। इमरान ने उसे मुतालिका तारों से अलहदा किया और फिर प्लग का ढक्कन दोबारा कसकर वो सोफे पर आकर बैठ गया। इमरान बगौर उस वायरलेस सेट को देखता रहा। उसके चेहरे पर उलझन नुमाया थी। मेरे बाद यहाँ कौन आया था? आप तो अभी गए भी नहीं साहब, आपके बाद का सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, मेरा मतलब है कि मुझसे पहले सिर्फ कैप्टन शकील साहब आए थे। हाँ, वो कितनी देर यहाँ बैठे थे? तकरीबन 10-15 मिनट बैठे होंगे। ठीक है, तुम जा सकते हो, इमरान ने कहा, और सुलेमान उठकर यूं भागा जैसे उसका पीछा बदरूहें कर रही हो। इमरान ने वो टेप रिकॉर्डर जेब में रख लिया और फिर टेलीफोन सेट को दोबारा जोड़ने लगा। उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। वो मामले को अब कुछ कुछ समझ चुका था। उसने सेट ठीक करके नंबर डायल करने शुरू किए। जल्द ही राब्ता कायम हो गया। मैं इमरान बोल रहा हूँ। फरमाइए जनाब। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। ताहिर, कैप्टन शकील की पर्सनल फाइल सेब से निकाल कर रखो, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा, और फिर रिसीवर रख दिया। रिसीवर रखकर इमरान उठा और फिर अपने मखसूस फोन की तरफ बढ़ गया जिससे वो बतौर X2 मेंबरान को कॉल किया करता था। उसने उस टेलीफोन को अच्छी तरह चेक किया मगर वो महफूज था, इसीलिए उसे इत्मीनान हो गया। इमरान ने बाहर निकलकर फ्लैट का दरवाजा बंद किया, फिर सीढ़ियां उतरता हुआ गैराज में मौजूद अपनी कार की तरफ बढ़ा। जल्द ही वो दानिश मंजिल में अपने मखसूस कमरे में मौजूद था। कैप्टन शकील की पर्सनल फाइल उसके सामने मेज पर रखी हुई थी। उसने जेब से बड़ी एहतियात से वो वायरलेस टेप रिकॉर्डर निकाला और फिर ब्लैक जीरो की तरफ बढ़ा दिया। इस पर मौजूद उंगलियों के निशानात के प्रिंट बना कर ले आओ जल्दी। ब्लैक जीरो ने बड़ी एहतियात से रुमाल से वायरलेस टेप रिकॉर्डर पकड़ा और लेबोरेटरी की तरफ बढ़ा। इमरान और इस दौरान कैप्टन शकील की पर्सनल फाइल का मुतालिया करने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद ब्लैक जीरो प्रिंट लेकर वापस आया। उसने प्रिंट इमरान के सामने रख दिए। ये दो प्रिंट थे, दो मुख्तलिफ आदमियों की उंगलियों के निशानात। इमरान ने एक प्रिंट उठाया और उसे बगौर देखकर एक तरफ रख दिया। फिर दूसरा प्रिंट उठाया और उसे गौर से देखने लगा। फिर उसने कैप्टन शकील की फाइल में लगे हुए उसकी उंगलियों के निशानात बगौर देखे और एक तवील सांस लेते हुए प्रिंट मेज पर रख दिए और फाइल बंद कर दी। ब्लैक जीरो ये सब कार्रवाई बड़ी हैरत और तशवीश से देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चक्कर है। क्या बात है इमरान साहब, ये वायरलेस टेप रिकॉर्डर क्या है? और जहां तक मेरा अंदाजा है इस पर आपकी उंगलियों के निशानात के साथ साथ कैप्टन शकील की उंगलियों के निशानात भी मौजूद हैं। ब्लैक जीरो ने उलझन ज़दा लहजे में कहा। हाँ ब्लैक जीरो, तुम्हारा अंदाजा कतई दुरुस्त है। ये वायरलेस टेप रिकॉर्डर मेरे फ्लैट के टेलीफोन सेट को टेप करने के लिए जॉइंट प्लग के अंदर लगाया गया था और उंगलियों के निशानात से जाहिर है कि ये काम कैप्टन शकील का है। हो तो क्या कैप्टन शकील किसी दुश्मन का अलैकार बन गया है? इतनी जल्दी अंदाजे कायम ना किया करो, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। जाहिरन तो यही मालूम होता है। जैसे मेरे ख्याल में हमारे मेंबरान अब X2 को बेनकाब करने पर तुल गए हैं, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो चल पड़ा। आपने कैसे अंदाजा लगाया? तमाम मेंबरान ने कैफे हिल पार्क में एक खुफिया मीटिंग की और फिर ये कार्रवाई नजर में आई है। सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की हुब्बुल वतनी और फर्ज शनासी से मेरी नजर में शको शुबे से बालातर है। फिर मेरा टेलीफोन टेप करने से यही अंदाजा होता है कि ये तमाम कार्रवाई X2 को बेनकाब करने के लिए की जा रही है, क्योंकि जाहिर है कि मुझ पर मेंबरान काफी अरसे से X2 होने का शुबा कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले मेरा टेलीफोन टेप करने का सोचा होगा। लेकिन सफदर ने तो मुझे इतला दी है कि गैर मुल्की भी इसी चक्कर में है, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, अब मुझे सफदर की उस रिपोर्ट पर भी शुबा होने लगा है। मेरे ख्याल में सफदर ने ये रिपोर्ट देकर हमें बड़े नफसियाती अंदाज में उबारा है।
کہ ہم اس غیر ملکی کے چکر میں آ کر X2 کی اصلیت کو زیادہ چھپائیں گے اور اسی طرح ہماری کسی بھی حرکت سے اسے اندازہ قائم کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ عمران نے ایک نفسیاتی نکتہ بتلایا۔ میں نہیں سمجھتا کہ صفدر غلط رپورٹ دینے کی جرت کرے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، بظاہر تو سمجھنا نہیں چاہیے، مگر طاہر، یہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ صفدر انتہائی ذہین ممبر ہے، شاید اس نے یہ نفسیاتی دو آزمایا ہوگا۔ عمران نے جواب دیا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ طاہر نے پوچھا۔ تم تو بڑی جلدی گھبرا گئے۔ میرا خیال ہے کہ ممبران کو ان کے اس پرائیویٹ کیس پر کام کرنے کے زیادہ مواقع دیے جائیں تاکہ وہ آخری بار اپنی حسرت نکال لیں۔ عمران کا لہجہ ایک بار پھر زندگی سے بھرپور تھا۔ شاید وہ سچویشن سے لطف اندوز ہو رہا تھا، مگر اس کا نتیجہ غلط بھی نکل سکتا ہے۔ نہیں طاہر، بلکہ میرے خیال میں ہمیں ممبران کی صلاحیتیں آزمانے کے لیے اس سے اچھا موقع اور نہیں مل سکتا۔ جیسے آپ کہیں، مگر میرے خیال میں اگر اس مسئلے کو یہیں ختم کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، بنسبت اس کے کہ ممبران کو کوئی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تم خواہ مخواہ خوف زدہ ہو، بے فکر رہو، اب یہ لوگ عمران کی ریڈی میڈ کھوپڑی سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمران نے چہکتے ہوئے کہا اور پھر ٹیلی فون سیٹ اپنی طرف کسکا کر اس کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ جولیا اسپیکنگ، X2۔ یس سر۔ جولیا، صفدر کی طرف سے مجھے رپورٹ ملی ہے کہ ایک غیر ملکی پارٹی مجھے بے نقاب کرنے کے لیے میدان عمل میں آ گئی ہے۔ تم تمام ممبران کو ہدایت دے دو کہ سب لوگ چوکنے رہیں، شاید وہ تم لوگوں کو اپنا اعلی کار بنانے کی کوشش کریں۔ عمران نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ بہتر سر، میں ابھی سب کو ہدایت دیتی ہوں۔ جولیا کے لہجے میں خفیف سی گھبراہٹ نمایاں تھی۔ اور سنو، مجھے عمران نے اطلاع دی ہے کہ اس کا فون ٹیپ کرنے کے لیے اس کے فلیٹ میں موجود جوائنٹ پلگ میں وائرلیس ٹیپ ریکارڈر فٹ کیا گیا ہے۔ کیپٹن شکیل کو خصوصی ہدایات دے دو کہ وہ عمران کے فلیٹ کی نگرانی کرے، شاید مجرم اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد ایک مرتبہ پھر کوشش کریں۔ عمران نے بلیک زیرو کو آنکھ مارتے ہوئے جولیا کو ہدایت دی اور بلیک زیرو مسکرا دیا۔ جی جولیا پر شاید اس ہدایت کا زبردست دھماکہ خیز اثر ہوا تھا کہ وہ گھبراہٹ میں بول نہ سکی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جولیا؟ کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کوئی خاص بات نہیں سر۔ جولیا کے لہجے میں اب بھی گھبراہٹ تھی۔ اوکے، عمران نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ وہ تصور میں جولیا کی حالت کا بخوبی اندازہ کر رہا تھا۔ چند لمحے تک وہ خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر وہ اٹھ کر ایک الماری کی طرف بڑھا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر اٹھا لایا۔ اس نے اس کا بٹن آن کر دیا، ٹرانسمیٹر کا سرخ بلب جلنے لگا اور اس میں سے ہلکی زوزو کی آوازیں نکلنے لگیں۔ جیسے ہی سبز بلب جل اٹھا۔ ہیلو، ٹائیگر اسپیکنگ سر، اوور۔ عمران اسپیکنگ، اوور۔ یس سر، اوور۔ ٹائیگر، ڈریم لینڈ ہوٹل کے کمرہ نمبر 120 تیسری نمبر میں ایک غیر ملکی ٹھہرا ہوا ہے۔ صفدر میک اپ میں اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ تم نے خفیہ طور پر ان دونوں کی نگرانی کرنی ہے اور وقتاً فوقتاً مجھے رپورٹ دیتے رہنا، اوور۔ بہتر سر، میں ابھی جاتا ہوں۔ مجھے یہ بتلانے کی ضرورت نہیں کہ تم میک اپ میں کام کرو گے، اوور۔ نہیں جناب، اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم مجھے صفدر کی نظر میں نہیں آنا چاہیے، اوور۔ اوکے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ میں چلتا ہوں طاہر، اگر صفدر کی طرف سے کوئی رپورٹ ملے تو مجھے فوراً آگاہ کرنا، عمران نے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، بلیک زیرو نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا اور عمران مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ شکریہ۔